الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقال سبحانه وتعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ 173 منزلیں ہیں جسے سیرت ختمی مرتبت میں اب تک طے کیا گیا ہے۔ آج کی یہ تقریر 173ویں تقریر ہے، یعنی 173۔ موجودہ سال کی یہ 7ویں تقریر ہے اور صحیح معنوں میں واقعہ مباہلہ کے سلسلے کی دوسری تقریر۔ واقعہ مباہلہ جس کے حوالے سے یہ گفتگو ہو چکی ہے کہ علماء اسلام نے اس واقعے کو کتنے مختلف راویوں کے سلسلے سے اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ 16 یا 17 حوالے تو میں نے وہ دیے تھے کہ جو زیادہ مشہور ہیں۔ سید ابن طاؤس علیہ الرحمن 51 یعنی 51 مختلف طریقوں سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس واقعہ مباہلہ کے ذیل میں یہ گزارش بھی کر دی گئی کہ مباہلہ گرچہ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ پہ اس کا حکم آیا اور وہ پیغمبر سے مخاطب ہو کر، لیکن روایات معصومین سے یہ ثابت ہے کہ یہ حکم اب عمومی حکم بن گیا ہے۔ خالی پیغمبر کی یہ خواص یا خصائص میں نہیں رہا کہ صرف رسول مباہلہ کر سکتے ہیں، اس میں عمومیت آ گئی۔ حق اور باطل کے سلسلے میں مال و دولت، زن و ضمیر، جائیداد و کاروبار کے جھگڑے نہیں، حق اور باطل کے جھگڑے کے لیے ہر مومن کو قیامت تک مباہلے کی اجازت ہے۔ طریقہ کار، تفصیلات، روایات جواز، یہ سب گزشتہ تقریر میں گزر گئی۔ مباہلے کے حوالے سے یہ بھی گزارش کر دی جائے کہ مباہلے کا واقعے کا وہ حصہ کہ نجران کے عیسائی مدینہ منورہ پہنچ گئے اور اس کے بعد سے لے کے اختتام مباہلہ تک تقریباً اتنا ہی واقعہ ہے جتنا آپ مجلسوں میں ممبروں سے، علماء کرام سے اور ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں۔ 2-3 ہفتے قبل میرے جملوں سے کچھ یہ اشتباہ ہوا تھا کہ شاید واقعہ مباہلہ کچھ ایسی نئی باتیں ہیں کہ جو ممبروں سے نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر ایسا کوئی تاثر پیدا ہوا تو وہ غلط ہے۔ نجران کے عیسائی اپنے شہر میں بیٹھ کر جو میٹنگیں کر رہے ہیں اس کے حوالے سے تو بہت سی باتیں بیان نہیں ہو پاتی، لیکن جب ایک مرتبہ یہ اپنے شہر نجران سے نکل کے مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے، وہاں سے لے کر مباہلہ ختم ہونے تک کا واقعہ اتنا ہی ہے جتنا آپ سنتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں، نجران سے نکلنے سے پہلے عیسائیوں کی جو میٹنگ ہے وہ بڑی تفصیلی، لیکن تفصیلی بھی ایسی ہے کہ جو بعض مومنین کرام کے لیے نسبتاً خشک ہے۔ 2 سال پہلے غزوہ تبوک کی تفصیلات آئیں، وہ تفصیلات خشک نہیں، واقعات کا بہاؤ تھا، معجزات و واقعات۔ لیکن نجران کے سلسلے میں جو تفصیلات ہیں، جس کو اسی لیے غالباً ممبروں سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا کہ ایک تو اس کا تعلق براہ راست اہل بیت اطہار سے نہیں ہے، یہ ان کے اپنے گھر کی کہانی، اور اس میں بات صرف ان کی لمبی لمبی تقریروں کی۔ لیکن ہم جو سیرت رسول کا بیان کر رہے ہیں وہ معاذاللہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے نہیں کہ دلچسپ و غیر دلچسپ، خشک اور تر، وہ تو جس انداز سے جو موضوع آ رہا اسے بیان کیا جا رہا،
چنانچہ ہمارے یہاں وہ حصہ بھی آئے گا جسے میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ مجمع کے لیے نسبتاً خشک ثابت ہوگا، اور وہ ہے نجران کے عیسائیوں کا اپنے شہر کو چھوڑنے سے پہلے وہ فیصلہ کہ کیا ہمیں مدینے جا کے مقابلہ کرنا ہے کہ مصالحت۔ اب یہ جو واقعہ بھی شروع ہو رہا، اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے قرآن کریم کی 6-7 آیتوں کا بیان ضروری ہے، جن کے ضمنی حوالے اس واقعے کے بیچ میں آ رہے ہیں، اور وہ اس حوالے سے کہ اس واقعے کے اندر بار بار یہ بتایا گیا کہ پیغمبر اسلام کی رسالت و نبوت اور ان کی بعثت و ساری دنیا میں حکومت، اس کا تذکرہ پروردگار تقریباً ہر نبی کی بعثت کے ساتھ کیا تھا، اور تقریباً ہر نبی نے اپنی امت کو مختلف انداز و طریقوں سے آنے والے نبی سے آگاہ کیا تھا۔ احادیث کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، سیرت رسول کا جب یہ سلسلہ واقعاتی اعتبار سے وہاں مکمل ہوگا کہ پیغمبر اسلام کی تجہیز و تکفین و تدفین ہو گئی، اس کے بعد کچھ 10-12 تقریر سیرت رسول کے واقعاتی پہلو سے ہٹ کر ہوں گے۔ اس میں شاید یہ پہلو بھی آ جائے کہ ماقبل کے انبیاء نے پیغمبر کے بارے میں جو تذکرہ کیا اور حدیثوں میں آیا۔ قرآن کریم کا اگر ایک جائزہ لیا جائے تو ایک تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، پچھلی تقریر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ 200 آیتوں پر مشتمل سورہ آل عمران، اس کا 40% یعنی 80 آیتیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ مباہلے کے واقعے کے ذیل میں آئی، یا مباہلے کے واقعے سے پہلے یا دوران واقعہ مباہلہ، یا عیسائیوں کے شکست کھانا اور اس وقت قرآن کی آیتوں کا نازل ہونا۔ اس میں یہ بہت ہی مشہور آیت بھی جو ہمارے ممبر کی برکت سے تقریباً ہر مومن اور مومنہ نے سنی، کہ 81 نمبر کی آیت آل عمران، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ، کہ یاد رکھو وہ وقت جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ میثاق اور عہد لیا تھا کہ میں تمہیں جو کتاب اور حکمت ابھی عطا کر رہا ہوں، اس کے بعد جو ایک رسول آئے گا مصدق لما معکم، جو تصدیق کرے گا تمہاری اس کتاب اور حکمت، تو تمہارا فریضہ ہے کہ لتؤمنن بہ، اس پر ایمان بھی لاؤ، ولتنصرنہ، اور اس کی نصرت بھی کرو۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے جو آپ مجلسوں میں سنتے ہیں کہ وہ ماقبل کے انبیاء جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ان سے یہ کہنا کہ تمہیں ایمان لانا ہے، سمجھ میں آ گئے، اور نصرت کرنا ہے اس رسول، وہ تو تھے ہی نہیں کہ نصرت کیسے ہو۔ لیکن اس وقت کا جو موضوع، ابھی جو واقعہ ہے مباہلہ کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ ساری پرانی کتابیں نکال کے لائی جا رہی، تو یہ قرآن کی 6-7 آیتیں ذہن میں رکھیے گا کہ پہلی بات قرآن نے یہ بتائی کہ ہر نبی سے اللہ نے یہ میثاق اور عہد لیا کہ تمہیں آخری رسول کے اوپر ایمان بھی لانا اور تمہیں اس کی نصرت بھی کرنا۔ خلاصہ یہ کہ یہ نصرت کا مقصد یہی ہے کہ اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دے کے جانا کہ جس کے دور میں نبی آ جائے تمہیں اس کی نصرت کرنا۔ یہ آیت کا یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا۔ واقعہ مباہلہ آج اور آئندہ منگل، یہ 2 تقریر جس میں ان کی میٹنگ چل رہی، اس میں کہیں پہ اس کا اشارہ آئے گا۔ سورہ بقرہ آیت 130 و 40 کے درمیان ابراہیم و اسماعیل کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ خدا کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے خدا ہم سے اس عمل کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم۔ یہ قرآن کی 3 مسلسل آیتیں جن کے آخر خدا کی یہ 2 صفتیں آئیں، انک انت السمیع العلیم، انک انت التواب الرحیم، انک انت العزیز الحکیم۔ تو پہلی آیت ابراہیم و اسماعیل خانہ خدا بناتے وقت یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے خدا ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، اپنا حکم ماننے والا، سر تسلیم خم کرنے والا بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت بنا جو تجھ پر ایمان لانے والی اور تیرے آگے سر تسلیم خم کرنے والی۔
دنیاوی نعمت ملے، باپ فوراً اپنی اولاد کو یاد کرے کہ نہ کرے، لیکن روحانی اور ایمانی اور اخروی نعمت جہاں ملتی، طریقہ ابراہیم یہ ہے کہ فوراً کہا کہ اے خدا دین اور ایمان کے مسئلے میں میری ذریت کو میرا شریک بنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادت کے طریقے بتا، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ کو قبول کر، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم نازل کرنے والا۔ اور پھر فوراً کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے خدا اور ان میں سے ایک رسول کو نازل فرما جس کا کام یہ ہوگا کہ یعلمہم، جو ان کو تعلیم دے گا آیاتک، تیری آیتوں، یتلوہم، آیاتوں کا جو ان کے سامنے تلاوت کرے گا تیری آیتوں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں پیغمبر کے حوالے سے یہی الفاظ آئیں، اور سورہ آل عمران میں حضرت ابراہیم کے حوالے سے یہ الفاظ آئے ہیں، ترتیب بدل دی گئی۔ یہ تو سب سے پہلے ہے کہ یتلو علیہم آیاتوں کا، یہ نبی تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا۔ سورہ جمعہ میں کہا اور لوگوں کو پاک کرے گا، اور پھر کہا کتاب کی تعلیم دے گا۔ سورہ آل عمران میں ابراہیم کی دعا یہ نہیں، الٹی انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے گی، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کیا جائے گا۔ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو عزت و حکمت والا۔ یہاں پر صرف ایک دوسری بات، دو چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے عرض کی، اسی وجہ سے علماء میں بحث۔ ابراہیم کی دعا یہ ہے کہ تلاوت کرے، کتاب کی تعلیم دے اور پاک کرے، نفس کو پاک کرے۔ خدا کا اعلان یہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، سورہ جمعہ، خدا نے اس رسول کو بھیجا جو آیات کی تلاوت کرتا، پاک کرتا ہے اور کتاب کی تعلیم دیتا۔ ابراہیم نے پہلے تعلیم مانگی تھی، پھر تربیت۔ خدا نے پہلے تربیت کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد تعلیم کا۔ اور ایک مسئلہ علماء اسلام میں زیر بحث آیا کہ تعلیم پہلے ہے کہ تربیت پہلے۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اے خدا وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان کے نفس کو پاک کر۔ اور جب یہ دعا خدا نے قبول کر لی تو ترتیب بدل کہ ہم نے اس ترتیب سے اس کو قبول نہیں کیا، ہم نے اسے قبول کیا کہ یہ رسول پہلے نفس کو پاک کرے گا اور اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ علم دین حاصل کرنا اتنی آسان چیز نہیں۔ ابراہیم پہلے علم کی بات کر رہے ہیں، پھر تربیت۔ دیکھیے ہر ایک کو شوق ہوتا، ہر ایک کو خوشی ہوتی، لوگوں کا دل بھی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائے، ماحول بھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم دین بنانے کا موقع آتا۔ ابراہیم بھی تڑپ کے کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ عالم بنے اور پھر تربیت پاس۔ سورہ جمعہ میں خدا نے کہا ابراہیم تمہاری دعا قبول، مگر ترتیب کے مطابق نہیں، پہلے ان کو پاک کیا جائے گا، اس کے بعد ان میں سے انتخاب ہوگا تعلیم کتاب و حکمت کے لیے۔ ہر ایک کو کتاب و حکمت کا عالم بنانا قرآن کا مقصود نہیں، چنانچہ اس پر ہم انشاءاللہ آگے بھی بحث کریں گے۔ صرف کہنے کا مقصد یہ کہ ابراہیم کی دعا وَابْعَثْ فِیہِم رَسُولًا، اے خدا ان مکے والوں میں سے ایک رسول کو بھیج۔ حضرت عیسیٰ سورہ مبارکہ صف بنی اسرائیل کو پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو آپ سن رہے ہیں یہ سیرت رسول اور اس واقعے سے متعلق ہے کہ جو ابھی شروع ہونے والا۔ سورہ صف قرآن کریم کا 61واں سورہ، اور جو سورہ جمعہ سے پہلے، سورہ جمعہ 62واں ہے، یہ 61واں۔ سورہ جمعہ میں خدا نے اعلان کیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم الی آخر، خدا نے اپنے رسول کو بھیجا۔ 62ویں سورے میں اعلان ہوا بھیجا، 61ویں سورے میں نبی کی دعا آئی کہ ایک رسول آنا چاہیے۔ 61واں سورہ پیشین گوئی ہے کہ نبی آنے والا، 62واں سورہ اعلان ہے کہ وہ نبی آ گیا۔ ترتیب ذہن میں رکھیے گا۔ اور آیت قرآن کی 6ٹھی آیت، 61ویں سورے کی 6ٹھی آیت، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم یا بنی اسرائیل، جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا، 3 باتیں کہیں، انی رسول اللہ الیکم، پہلی بات کہ یاد رکھو میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب۔ دوسری بات مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں پہلی شریعت کو کینسل کر کے نئی شریعت نہیں لا رہا ہوں۔ صرف رسول وہ تھے جنہوں نے پہلے کی ساری شریعتوں کو منسوخ کیا۔ عیسیٰ کا دوسرا فقرہ، پہلا انی رسول اللہ الیکم، پہلے یہ پہچانو کہ میں رسول، اور دوسری بات یہ جانو کہ میں پہلے کی شریعت خاص طور پر جو تمہاری شریعت اسے کینسل کرنے نہیں آیا ہوں۔ مصدقا لما بین یدی، میں تصدیق کرنے آیا ہوں جو میرے ہاتھوں کے سامنے ہے، من التورات، کتاب تورات، میں تورات کو منسوخ نہیں کر رہا، میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں۔ اور تیسرا اعلان کر رہے ہیں انی رسول اللہ الیکم ومصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول، اور میں بشارت دے رہا ہوں تم لوگوں کو اپنے بعد ایک رسول۔ یہ وہ آیت
جس کے حوالے سے نجران کے عیسائیوں کی میٹنگ میں خاصی بحث ہوئی، اس لیے میں آیت کو شروع میں پڑھے دے رہا ہوں، مبشرن برسول، میں مبشر، میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول، یاتی من بعد اسمہ احمد، یاتی من بعد، جو میرے بعد آنے والا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد، سورہ صف 61ویں آیت۔ اور اس کے فوراً بعد قرآن نے کہا هو الذی بعث فی الامیین، پاسٹ ٹینس، خدا نے اپنا رسول بھیج دیا۔ اب اس آیت سورہ صف کی 6 آیت کے بارے میں 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ عیسیٰ نے کہا کہ میں رسول اللہ ہوں، مصدق ہوں، مبشر، اپنی 3 صفتیں بتائی، میں رسول اللہ کا تمہاری طرف، میں مصدق یعنی تصدیق کرنے والا ہوں تورات، میں مبشر یعنی بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جس کا نام احمد۔ قرآن میں عیسیٰ کے حوالے سے لفظ احمد آیا، چنانچہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اسی آیت کو استعمال کرتے ہوئے کہ اس رسول کا اعلان قرآن میں نہیں ہے، وہ تو محمد، یہ میرا اعلان ہے کیونکہ میں احمد۔ اور اس مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے اور 1350 سال پہلے مباہلے کی جو میٹنگ نجران میں ہوئی اس میں بھی یہ بحث آئی کہ عیسیٰ نے جس رسول کی بات کی تھی وہ تو احمد، یہ وہ رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آیت بہت اہم ثابت ہونے والی آگے چل کر تذکرہ بیان میں، لیکن بہرحال آیت کو سن لیجیے۔ اور ضمناً یہ کہہ دیا جائے کہ اگر کہ حضرت عیسیٰ کی یہ پیشین گوئی عیسائیوں انجیل مقدس سے نکال دی، انجیل کو تبدیل کر دیا گیا اور اس سے یہ ساری پیشین گوئیاں نکال دی گئی، لیکن پھر برباناس کی انجیل جو اس وقت بھی مغربی دنیا کے میوزیم میں موجود اور اردو میں اس کو چھاپا جا چکا ہے، عربی میں شائع کیا جا چکا ہے، فارسی ایڈیشن موجود، اس میں پیغمبر کے بارے میں وضاحت کے ساتھ ساری تفصیلات، لیکن خیر عیسائیوں کو نہیں ماننا ہے، وہ نہیں مانتے۔ پھر بھی اس وقت جو انجیل ان کے ہاتھ میں، اس میں یوحنا کی انجیل باب 14، باب 15، باب 16، یوحنا کی انجیل، یہ انجیل جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں، اس میں قرآن کے سوروں کی طرح سے الگ الگ حصے، 4 تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے نام سے منسوب کتابیں، اگر ان میں سے ہر ایک حواری نہیں تو جو 4تھی کتاب ہے یوحنا کی، یوحنا جسے انگریزی میں جان کہتے ہیں، اس کے چیپٹر نمبر 14، 15 اور 16 میں آج انجیل میں اتنی تبدیلی کرنے کے بعد آج بھی پیغمبر کے بارے میں خاصے اشارے، چنانچہ 14 نمبر کے چیپٹر میں کہ اے بنی اسرائیل اور اے میرے حواری، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہونے والے اس نور کی کہ جو فارقلیتا کی شکل میں تمہارے سامنے آئے گا۔ اور باب 16 میں تو یہاں تک کہ اے میری قوم والوں، مجھے اس دنیا سے جانے دو، میں جاؤں گا تو اس کے آنے کا راستہ ہموار ہوگا جو سب کا نبی ہے، سب کا سردار ہے اور سب سے افضل، میں جاؤں گا تب وہ آئے گا، جب تک کہ میں یہاں اس وقت تک وہ نہیں آ سکتا۔ ان الفاظ آج کی انجیل کے اندر بھی، اس وقت جو انجیل موجود ہے اس میں بھی یہ جملے پائے جاتے ہیں۔ اور اس انجیل کا جو آخری چیپٹر جسے اردو میں مکاشفہ کہتے ہیں، اس میں آپ پڑھیے تو پیغمبر، بنجتن، شہزادی سیدہ، 12 امام، 14 معصومین، سب کے بارے میں انہی عادات کے ساتھ اشارے، 12 کا ذکر، بنجتن کا ذکر، ایک خاتون کا ذکر ہے، ان کے نور کا ذکر ہے، 14 کا ذکر ہے، رسول کا ذکر۔ خیر میں یہ عرض کر رہا کہ اتنا بدلا اس انجیل، پھر بھی قرآن نے جو سورہ مبارکہ صف میں یہ کہا کہ عیسیٰ یہ پیشین گوئی کر کے گئے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ آج اتنی تبدیلی کے بعد بھی انجیل میں پایا جاتا، اس کا ذکر۔ یہ حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئی، وہ حضرت ابراہیم کی دعا کہ اے خدا اس مکے والوں میں رسول بھیج دے جو کتاب کی تلاوت، جو آیات کی تلاوت کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ نفس کرے۔ پھر یاد دلا دو خدا نے ترتیب کو بدل دیا۔ قابل غور نقطہ ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ اب یہی 2 چیزیں، حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی طرف سے بشارت کہ جب مسدس مد و جزر اسلام، جسے مسدس علی کہتے ہیں، اس میں پیغمبر کی ولادت کا تذکرہ، تو خواجہ الطاف حسین حالی نے جو شعر کہا تھا قرآن کی انہی 2 آیتوں پر مبنی کہ ہوئی پہلو آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل و نوید مسیحا، حضرت ابراہیم کی دعا، سورہ بقرہ کی آیت 136، نوید مسیحا، مسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ کی دعا نہیں، نوید، بشارت، پیغام، خوشخبری، سورہ صف کی آیت نمبر 6۔ لیکن یہ تو قرآن مختلف انبیاء کے حوالے سے بات کر رہا، پھر قرآن خاص یہودیوں اور عیسائیوں کا نام لے کے کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہے
کہ ان کے انبیاء نے کہا ہو یہ لوگ بھول گئے، ایسا نہیں ہے ان کے انبیاء نے کہا ہو اور یہ لوگ ان کے علم میں نہ آیا ہو، انبیاء کہہ کے گئے، بہت سی باتیں بھول گئے، مگر دعائے خلیل و نوید مسیحا یعنی اس رسول کا وجود یہ اس وقت تک عیسائیوں کے پاس اس کے بارے میں موجود بھی تھا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ عیسائی جو اس رسول نبی اور امی کو دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں آج بھی ان کے پاس لکھا، یجدونہ عربی میں وجدہ یجد پانا، مل جانا، کہ جس کے بارے میں ان کو مل گیا، مکتوباً عندہم اپنے پاس لکھا ہوا فی التوراۃ والانجیل، اگر اس وقت تورات اور انجیل میں لکھا ہوا نہ ہوتا تو عیسائی اسی طریقے سے، یہودی اسی طریقے سے آ کے اعتراض کرتے کہ اگر آج ہم کسی عیسائی سے کہہ دیں تمہاری کتاب میں ہمارے رسول کا نام، وہ کتاب لا کے پٹکے گا اور کہے گا دکھا تو دو، اور ہمیں شرمندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور قرآن اتنے چیلنج کے انداز میں کہہ رہا، یجدون مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان عیسائیوں کے پاس آج بھی لکھا ہے اور انہوں نے اس کو پا لیا لکھا ہوا تورات اور انجیل، اور ایک یہودی اور ایک عیسائی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ دو مقامات پر جہال نے اعتراض کیا، مگر رسول تورات اور انجیل منگوا کر ان کے سامنے کھول کے دکھا دی۔ جیسے آج کی تقریر جو میں نے 3 حوالے دیے، اگر آپ انجیل میں جا کے اسے چیک کر لیں اور پھر کسی عیسائی سے بحث اور وہ کہے کہ ہماری انجیل میں نام نہیں، تو آپ یوحنا کا چیپٹر 14, 15, 16 اس کے سامنے کھول کے رکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ان کے انبیاء بھی کہہ کے گئے اور اس وقت بھی ان کے پاس موجود، اور بلکہ ایک آیت ایسی ہے جو قرآن میں 2 جگہ پہ آئی، سورہ بقرہ میں جہاں قبلے کا بیان سیقول الصفحاء والا پارہ پہلے صفحے پہ یہ آیت، اور یہی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 21 میں ریپیٹ ہوئی، آدھی آیت، الذین آتیناہم الکتاب، یاد رکھو جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، اس رسول کو پہچانتے، اور کتنا پہچانتے، کما یعرفون ابناءہم، جتنا وہ اپنی اولادوں کو پہچانتے، یعرفونہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ کتاب رکھنے والے اس رسول کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حالت میں حق کو چھپا رہا جبکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ حق کیا، لا علمی میں نہیں، ان کو پتا ہے کہ حق کیا ہے اور اس کے بعد چھپا رہے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 147 سیقول کا پارہ جہاں شروع ہوتا ہے پہلے صفحے میں، اور یہی آدھی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 21 میں دہرائی گئی، ارشاد ہو رہا ہے لفظ بلفظ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، یہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اس رسول کو اتنے اچھے طرح سے پہچانتے جس طرح سے اپنی اولادوں کو پہچانتے، مگر الذین خسروا انفسہم، مگر یہی وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے اور نقصان میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، پہچاننے کے بعد بھی یہ ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت 89 آخری حوالہ، آیتوں کا ایک سلسلہ ہے، میں نے تو مختصر گفتگو کی کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ان اہل کتاب کے پاس فَلَمَّا جَاءَهُم، جاء من آنا، جاء الحق، حق آ گیا، فَلَمَّا جَاءَهُم، جب ان کے پاس آ گیا کون، ما عرفو، جس کی انہوں نے معرفت حاصل کر لی۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آنے والا آئے ہم نہ پہچان سکے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ پہچان بھی گئے کہ کون، ما عرفو بہی، جس کی معرفت ان کو مل گئی، فکفروا بہ، کفروا بہ، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ تو یہ ساری آیتیں جو قرآن کی اور اس وقت نازل ہو رہی ہیں جب یہ یہودی تھے، اس وقت نازل ہو رہی ہیں جب یہ عیسائی تھے، اور ذرا بھی کوئی ایسی بات ہوتی جس سے ان کو اتفاق نہ ہوتا وہ آگے جا کے احتجاج کر اور کہتے کہ نہیں ہم نہیں پہچانتے۔ بار بار قرآن کہہ رہا ہے پہچانتے ہیں پہچانتے ہیں پہچانتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آپ نے سنا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا بِهِ، جس کو پہچان لیا۔ سورہ بقرہ میں آگے چل کر 146 نمبر کی آیت یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اتنا پہچانا جتنا اپنی اولاد کو پہچانتے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 21 یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بار بار قرآن کہہ رہا یہ سب جانتے، یہ سب پہچانتے، پھر لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ حق کو چھپا رہے ہیں حالت علم،
نادانی میں نہیں، ناسمجھی میں نہیں، نسیان میں نہیں، جہل میں نہیں، غفلت میں نہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے یہ حق کو چھپا رہے۔ اب یہ ساری آیتیں جو نازل ہو رہی تو واقعات اس کی مکمل طریقے سے تائید کر رہے ہیں۔ ویسے قرآن اور تاریخ میں ٹکراؤ تو قرآن لیا جائے گا، تاریخ کو رد کیا جائے گا، مگر یہاں تو جو قرآن کہہ رہا تاریخ قدم قدم پہ اس کی حمایت کر رہی۔ چنانچہ مباحلہ کی میٹنگ میں صحیفہ آدم کو منگوایا گیا، مباحلے کی میٹنگ میں صحیفہ شیس کو منگوایا گیا، مباحلے کی میٹنگ میں کتاب جامعہ صحیفہ ابراہیم کو منگوایا گیا، مباحلے کی میٹنگ میں حضرت عیسیٰ کا وصیت نامہ منگوایا گیا۔ یہ ساری چیزیں جو قرآن کہہ رہا، یہ سنو، ہر نبی سے ایک میثاق لیا گیا، آپ ابراہیم کی دعا سنو، عیسیٰ کی بشارت سنو، اہل کتاب کا طریقہ سنو، اور نبذ ابناءہم کا۔ انسان اپنے والدین کی اتنی معرفت نہیں رکھتا، کیونکہ جب ہوش سنبھالتا ہے، کسی کو پہچاننے کے قابل ہوتا، اس وقت والدین کی آدھی سے زیادہ زندگی ختم ہو چکی ہوتی۔ اب تو زندگی بدل جاتی، اولاد ہونے کے بعد اور جوانی کے جوش ختم ہونے کے بعد اکثر کی زندگی بدلتی، مگر اپنی اولاد کو جتنے اچھے طریقے سے پہچانتا اتنے اچھے طریقے سے اور کسی کو نہیں پہچانتا۔ تو قرآن نے کہا یہ رسول کو اسی طرح سے پہچان رہے۔ احترام کا تقاضا تھا، قرآن کہتا کہ یہ رسول کو اس طرح پہچانتے جیسے اپنے والدین کو پہچانتے۔ وہ حج کے حوالے سے کہا اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے بزرگوں کا ذکر کرتے ہو، اس لیے کہ وہ احترام کی بات ہے، اور یہاں پہچان کی بات۔ احترام میں والدین بلند ہیں اولاد سے، پہچان میں انسان اپنے والدین کو نہیں پہچان سکتا۔ زندگی کا وہ حصہ جو بنیاد بنتا ہے وہ تو آنکھوں سے پوشیدہ، اولاد کو مکمل طریقے سے پہچانتا۔ تو قرآن کی تشبیہات سے بھی غور کرے کہ جب حج میں ذکر آیا، مزدلفہ میں پہنچ کر اللہ کا ذکر کرو، کا ذکر آبائہم و اشد ذکر، جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو بلکہ اس سے زیادہ، تو وہاں باپ کی بات آئی، اور جہاں معرفت، شناخت اور پہچان کا تذکرہ ہوا وہاں اولاد کی بات۔ یہ سارا واقعہ ہے، یہ سارا واقعہ، یہ ساری آیتیں جو اگرچہ الگ الگ موقعوں پہ آئی، لیکن ان کا بہترین اطلاع نجران کی اس میٹنگ میں ہو رہا کہ جہاں تک گزشتہ منگل کے آخر میں ہماری بات پہنچی، کسی چیز کو نہیں دہرانا چاہتا ہوں، اس لیے یہ مباحلے کی یہ میٹنگ آج اور آئندہ منگل سے یہ پوری میٹنگ چلے گی، اور اس کے بعد واقعہ مباحلہ ہے جو ایک منگل، اور یہ 3 تقریریں اور پھر ایک پہلے ہو گئی، 4 تقریروں میں یہ واقعہ مکمل ہونے جا رہا۔ ضمناً یہ بھی بتا دیا جائے کہ مباحلے کی یہ میٹنگ 4 دن کے قریب چلی۔ یہ واقعے میں نہیں لکھا ہے کہ پہلا دن کہاں پہ ختم ہوا، دوسرا دن کہاں پہ ختم ہوا، تیسرا دن کہاں پہ ختم ہوا۔ تیسرے دن کے بارے میں ہے کہ آج تیسرا دن تھا، اور آخر میں یہ طے پایا کہ کل انبیاء کی کتابیں منگوائی جائیں گی، لیکن پہلے 3 دن میں کہیں پر وقفہ نہیں بتایا کہ یہاں پر آج شام میٹنگ ختم ہو گئی اور اگلے دن کہاں سے شروع ہوئی۔ واقعہ مسلسل علماء اسلام نے لکھا، بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ شروع میں یہ واقعہ مفصل لکھا گیا، اور اس کے بعد اس واقعے کو اس وجہ سے چھپا دیا گیا کہ بعض لوگوں کی مصلحت کے خلاف، اور یا اس وجہ سے اس پہ توجہ نہ دی گئی کہ مباحلے کے حوالے سے زیادہ ذکر کرنا اہل بیت اور رسول کی اس فضیلت کا جو مدینے میں لوگوں کے سامنے آئی، اور نجران کی میٹنگ کے اندر زیادہ بات ماضی کی اور کچھ عقلی بحث اور عقلی دلائل سے، شاید اس وجہ سے بھی اس واقعے کو چھپا دیا گیا۔ لیکن بہرحال پورا لفظ بلفظ نہ صحیح تو اس کا خلاصہ مجھے ضرور آپ کے سامنے پیش کرنا، اور پھر یاد دلاتے ہوئے کہ علماء اسلام فقط یہ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ اس روایت کو بچایا، جب یہ روایت وہ دور آ گیا کہ لکھنا بند ہونے لگی، اس روایت کو ایک طرح سے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا، علماء اسلام کے قلم جو تھے وہاں پہ رکتے جا رہے تھے، تب سید ابن طاؤس خاص طور یہ جملہ لکھ کر کہ مجھ سے پہلے اس روایت کو فقط 2 علماء نے لکھا ہے، باقی کسی نے نہیں، اس روایت کو نقل کیا۔ چنانچہ اس کے بعد جو علماء ابن طاؤس نے روایت کو بچایا اور بعد کے علماء نے پھیلا کر ہم تک پہنچایا، خصوصاً علامہ مجلسی نے بہار کے اندر اس روایت کو ابن طاؤس کے احسان کے ساتھ ذکر کیا۔ ابن طاؤس تاریخ تشیع کے ایک انتہائی جلیل القدر عالم دین، 2 ہفتے پہلے میں نے کہا فتویٰ نہیں دیتے، فضائل کی، اعمال کی اور دعاؤں کی روایت نقل کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، ہے غیر معصوم عالم، اور غیر معصوم عالم کی جوانی الگ ہوتی ہے اور بڑھاپا الگ ہوتا، یعنی پہلے علم کم ہوتا ہے، بعد میں علم زیادہ ہوتا۔ اگر ہمارے سامنے مرحوم آغا خوئی کی کوئی رائے آئی تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ رائے اس وقت کی ہے کہ جب ان کی زندگی کے آخری سال تھے، یعنی وہ علم کی انتہا پر تھے،
یا اس وقت کی ہے کہ جب ان کی طالب علمی کا آغاز تھا اور انہوں نے ابھی علم دین حاصل کرنا شروع کیا. اس جملے کی مزید وضاحت یہاں ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں ابن طاؤس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. لیکن جو جمعے انجمن خدام القرآن کا درس ہوتا جہاں اکثر ابن طاؤس کے حوالے آتے جو بعض اوقات غلط فہمی پیدا کر دیتے ہیں, وہاں کے درس میں آئے گی درس نمبر 582. یہ میں نے اس لیے کہا کہ جمعے کا وہ وقت بزرگوں کے لیے بہت مشکل ہے حاضری دینے کا, نماز کا وقت قریب ہوتا, چنانچہ اگر کسی کو کیسٹ سننا ہو تو وہاں پر ایک اہم اصولی بات اس جمعے کو آ رہی. ابن طاؤس نے اس روایت کو 51 مختلف روایتیں اپنے سامنے رکھ کر ساری روایتیں نقل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس میں سب سے تفصیل لیکن سب سے زیادہ چھپائی جانے والی وہ روایت, اور اس روایت کا جتنا ٹکڑا میں بتا چکا ہوں اسے دوہرائے بغیر یہاں تک بات پہنچ کہ جب یہ خط مل گیا تو ایک مرتبہ اپنے سب سے بڑے گرجے جسے وہ خانہ خدا کے برابر سمجھتے تھے, بلکہ اس کا نام ہی انہوں نے رکھا تھا کہ وہ کعبہ تہامہ ہے, یہ کعبہ نجران. تہامہ مکے کی سرزمین کو کہتے ہیں اور یہ نجران کا کعبہ. نجران نام کے 3 علاقے ہیں تاریخ اسلام میں, یہ یاد رکھیے, اس لیے کہ بعض اوقات علاقوں کے نام سے غلط فہمی ہوتی. بحرین وہاں بھی نجران نام کا ایک علاقہ, شام وہاں بھی نجران نام کا ایک شہر, لیکن یہ جو نجران ہے یہ یمن کا نجران. یمن اور حجاز ان دونوں کی سرحد پہ یہ علاقہ واقع ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ لفظ بصرہ ایک عراق میں بصرہ ہے ہر ایک جانتا, ایک بصرہ شام میں, اگرچہ وہ بصرہ لیکن اردو میں لکھا جاتا ہے بصرے کے طریقے سے. تو پیغمبر کا وہاں مسلسل جانا ثابت تجارتی قافلوں کے ساتھ. جنہیں نہیں پتا کہ یہ شام کے شہر بصرہ کی بات, وہ کتاب میں پڑھتے ہیں بصرہ تو سمجھتے ہیں کہ رسول کبھی عراق کے شہر بصرہ بھی گئے تھے. جس طرح یہ نجران لیکن جب انسان بغیر معلومات کے اپنی طرف سے اندازے لگاتا, نجران کے بارے میں وہ لوگ جنہیں عرب کا زیادہ جغرافیہ نہیں پتا اور ان کو نہیں معلوم کہ نجران تو 3, ایک شام میں, ایک بحرین میں, ایک یمن, اور یہ بڑا مشہور نجران, لیکن انہوں نے لفظ نجران پڑھا. یہ بہت عجیب انکشاف مجھے ہوا کسی کی تقریر سن کر, ہنسی والا انکشاف, کہ جب انہوں نے کہا کہ نجران ایک علاقہ اور اب صحیح پتہ نہیں کہ علاقہ کہاں تھا. اب یہ اپنی طرف سے انہوں نے ٹھوک دیا اس کے اندر کہ صحیح نہیں پتا کہ یہ علاقہ کہاں تھا. ویسے واقعا کچھ ایسے جغرافیائی علاقے ہیں جو سیرت رسول اور سیرت معصومین میں آئے, اب نہیں پتا کہ وہ شہر کہاں پر, لیکن اس کے بارے میں پتا انہوں نے ٹھوک دیا کہ نہیں پتا. اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نجران وہ ہے جسے آج کل نائجیریا کہتے ہیں, اور اتفاق سے نائجیریا میں عیسائی بہت ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ رسول کے پاس نائجیریا کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا جس سے مباہلہ ہوا, جبکہ نجران یمن کی سرحد پر ہونا اتنا مشہور و معروف واقعہ, اور آج بھی یہ شہر نجران پایا جاتا, بلکہ ایک نہیں عرب میں 3 نجران پائے جاتے. ایسا نہیں ہے کہ عرب میں کوئی نجران نہ ہو تو ہمیں نجران ڈھونڈنے کے لیے افریقہ کے مغرب میں نائجیریا تک کا سفر طے کرنا پڑے, اور وہاں ایک الگ مسئلہ ہو جائے کہ نجران اور نائجیریا اگر سننے میں ایک جیسا تو نائجیریا اور نائجر 2 ملک ہیں, ان میں سے نجران کون ہوگا. بعض اوقات ایسے بے تکے لطیفے ہو جاتے ہیں, اس لیے میں نے عرض کیا کہ نجران کی حد تک تو یہ بات طے شدہ کہ یہ حجاز و یمن کی سرحد پر, اور یہ عیسائی یہاں بہت پرانے رہنے والے اور مالدار عیسائیوں کے ویسے مال و دولت سے استغنا ہوتا ہے, خصوصاً ان کے علماء, مگر کیونکہ اس کی ایک اہمیت, تو جیسے مکے کے خانہ کعبہ کی وجہ سے قریش کو تحفے اور ہدیے بہت ملے, حتیٰ یہ کہ خالص سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن جو دروازہ کعبہ پہ لٹکے رہتے, تو یہاں بھی تحفے اور ہدیے بہت, جس کی بنا پر اطراف کے وہ قبیلے جو بت پرست جن کا عیسائیت سے تعلق نہیں, وہ بھی ان کے حلیف ان کے ساتھ رہتے, اور عیسائیت اور بت پرستی میں کبھی زیادہ کوئی ضد اور عناد اور دشمنی پیدا نہیں. جب ذہن میں رکھیے گا, پھر ایک وجہ سے جملہ دوہرا رہا ہوں کہ نجران ہے سرحد پر, اس کے ایک طرف جائیے تو حجاز کا علاقہ آئے گا جس میں مکہ, دوسری طرف جائیے تو یمن کا علاقہ آئے گا. یہ جملہ میں کسی خاص وجہ سے ٹھہرا رہا ہوں, 3 دفعہ تو آج کی تقریر میں آ گیا اور 1 دفعہ پہلے کی تقریر میں آیا. خیر اب سنیے, ایک میٹنگ بلائی, اس میٹنگ کے اندر حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے صرف نجران کے عیسائی ہی نہیں آئے, اطراف کے بت پرست قبیلے بھی آ گئے, جن میں سب سے مشہور بنو حارث ابن کعب کا قبیلہ تھا, اور حتیٰ یہ کہ کچھ وہ قبیلے بھی آ گئے جو مسلمان ہو گئے, مگر یہ حالات دیکھ کر ایک غلغلہ ہوا, ایک شور ہوا, اسلام کے خلاف جہاد کی بات ہونے لگی, سب کو جوش ہوا. ان میں سے کچھ مرتد ہو گئے اور اس کے بعد آ کے اس میٹنگ میں بیٹھ گئے. اچھا پھر کہہ دوں کہ یہ میٹنگ سے ان کا کیا تعلق, اس لیے کہ پیغمبر نے جو خط بھیجا تھا
وہ سارا واقعہ نہیں دوہرا رہا ہوں، کوشش یہی ہے کہ نئی بات آئے پرانی نہیں۔ اس کے تین ہی تو جملے تھے، اسلام قبول کرو، فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اور اگر تم اس سے انکار کرو تو جزیہ دینے پہ راضی ہو جاؤ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اور اگر تم جزیے کا بھی انکار کرو تو پھر ذلت اور رسوائی کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے پہ راضی ہو جاؤ۔ یہ پیشکش صرف اہل کتاب کو کی جا سکتی، اس پیشکش کا، اس آفر کا، اس قسم کی بات کا عیسائی اور یہودیوں کے علاوہ کسی اور سے تعلق ہی نہیں۔ کفار، بت پرست اور مشرک، انہیں خط لکھا جائے گا تو دو باتیں ہوں، اسلام قبول کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بیچ والا تیسرا جملہ کہ یا اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ دو ورنہ جنگ کرو، اور آیت بھی پیغمبر نے سرنامے میں لکھی تھی، قل یا اہل الکتاب، تو یہ جو بت پرست ہیں، جو مشرک ہیں، جن کا اہل کتاب سے کوئی تعلق نہیں، یہ ان کا معاملہ ہی نہیں، مگر نجران کے عیسائیوں کے تعلقات اتنے ان سے اچھے، اور جو تھوڑا ان کے اندر میٹنگ سے پہلے ہی ایک جوش پایا جاتا وہ یہ کہ ہمیں لڑنا ہے، ہتھیار نہیں ڈالنا، اس کے لیے ان کو اور بھی ضرورت تھی، سب کو بلایا گیا، اور جب وہ سارے انتظامات ہو گئے جو گزشتہ تقریر میں آپ سن چکے، تو اب اس کے بعد یہ میٹنگ شروع ہوئی۔ تین آدمی یہاں پہ بہت مشہور ہیں اس قبیلے کے اندر، ایک کا نام ہے عاقب، جو عبد المسیح بھی کہلاتا، مسیح کا غلام، یعنی حضرت عیسیٰ کا جیسے ہمارے یہاں کسی کا نام اگر غلام رسول یا غلام محمد، اور دوسرا ہے سید جو اصلی سردار، اور عاقب اس کا مشیر سیاسی امور، اور تیسرا ابو حارثہ ہے جو مشیر مذہبی امور، اور یہ تینوں کے تینوں وہ جو حقیقت امر سے آگاہ، انہیں پتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ 4 ہفتے پہلے کسی سیرت رسول کی کسی تقریر ضمناً ایک واقعہ آ گیا، اس سال ایک تقریر ایسی بن گئی جو آیتیں آج میں نے پڑھی، ان آیتوں کی تفسیر پہلے گزر گئی کہ یہودی پہچان گئے اور پھر کیسے مخالفت کی۔ چنانچہ میں نے عبداللہ ابن سلام کا واقعہ بھی پڑھا، اور صفیہ بنت حی کے والد حی کا، اور مباہلے کے ان سرداروں کا واقعہ بھی پڑھا۔ تو یہ تینوں جانتے تھے کہ حق کیا، ان میں ابو حارثہ نسبتاً شریف تھا، اور باقی دو جو تھے ان کے، کیونکہ وہ سیاسی تھے اور یہ مذہبی تھے، باقی دو جو تھے سیاسی تھے، اور سیاسی ہونے کی بنیاد پر ان کے سامنے بہت سارے اپنی قیادت، اپنی حکمرانی، اپنے خزانے، اپنے دولت کے پہلو بھی تھے۔ اچھا، اب جب یہ میٹنگ بلائی گئی اور اطراف کے قبیلوں کو پیغام دیا گیا، تو اس قوم کے اندر ایک انتہائی بوڑھا شخص رہتا تھا، اس کا نام بھی اس نے اتفاق سے ابو حارثہ لکھا ہے، اور کچھ کتابوں میں اس کو ابن آصال کہا گیا۔ خیر جو بھی اس کا نام، میں نے پہلے عرض کر دی کہ مباہلے کے واقعے کے حوالے سے اس پورے واقعے میں 2 چیزوں پہ بڑے اختلاف ہیں۔ ایک اس چیز پر کہ نجران کے سرداروں کے نام کیا تھے، بڑے گھچ پچ قسم کی روایتیں ہیں، کیونکہ راوی یہ نام بھول گئے، اور اس لیے بھول گئے کہ راوی زیادہ تر عرب نام کو جانتے تھے، عیسائی ناموں کو نہیں۔ اور دوسرا اسی کے اندر آگے چل کر یہ مسئلہ کہ واقعہ حدیث قصہ مباہلے کی رات سے پہلے پیش آیا یا فتح مباہلہ کے اگلے دن، یا اس کا مباہلے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ خیر واپس آ جائیے اصل موضوع پر، کہ جب یہ ساری باتیں ہوں تو ابو حارثہ جو 120 سال اس کی عمر تھی، اور ان سب میں تقدس و تقوی میں سب سے زیادہ تھی، اور اس کا احترام بھی بہت زیادہ تھا، وہ دل سے پیغمبر اسلام کو حق پر سمجھتا تھا، چنانچہ اس نے اپنا اسلام ظاہر کیے بغیر دل ہی دل میں پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا، اور قابل احترام شخصیت تھی اپنی قوم کی 120 سال کی روحانیت اور زہد کی زندگی کی وجہ سے۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ میٹنگ کس نہج پر ہونے جا رہی ہے، اطلاع تو مل گئی نا کہ اس میٹنگ جس کا مقصد پیغمبر کے خط پہ بحث کرنا، صرف اہل کتاب نہیں بلائے گئے، مرتد بھی بلائے گئے، بت پرست بھی بلائے گئے، وہ سمجھ گیا کہ اس میٹنگ کے اندر کوئی ایسا فیصلہ ہونے والا جو ان کے لیے بھی نقصان دہ اور عیسائیت کے لیے، اور یہ لوگ یقیناً مقابلہ کرنے کو سوچ رہے ہیں۔ چنانچہ اس کو کسی نے نہیں بلایا، اس کے بڑھاپے اور بزرگی کی وجہ سے، اور تھوڑا وہ تصور کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ، اس کا مذہب سے زیادہ تعلق نہیں ہے، تو ان کو کیوں زحمت دی جائے، احترام کی وجہ سے، ورنہ قوم نے جان بوجھ کے ان کو نظر انداز نہیں کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہو چکا۔ ان کو جب اطلاع ملی تو غلام کو بلایا، امامہ منگوائے، اور اس کو اچھے طریقے سے اس طرح سے پیشانی پہ باندھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے جو ان کے ابرو لٹک آئے تھے، اور جس طریقے سے تقریباً ان کی آنکھیں کھلا ہی نہیں کرتی، وہ اصابہ، وہ پٹی باندھی پیشانی پر تاکہ اپنے ابرو کو بلند کیا جائے، اور پھر اپنا عصا منگوایا تاکہ اس کے سہارے چل کے وہاں تقریر کر، اور یہ اس میٹنگ میں پہنچے۔ بڑا ان کا احترام ہوا، بڑی عزت، اور اس کے بعد جب سارے کے سارے لوگ آ گئے، ایک عام قوم تھی، وہ قوم جو
اہل کتاب سے بت پرست نہیں. اہل کتاب اور بت پرست کا ایک فرق ہوتا کہ اہل کتاب کے اندر ایک تصور رسالت کا اور رسالت کی وجہ سے ایک تصور نائب رسول کا، چنانچہ اس کے اندر علماء بولتے ہیں، عوام سنتے ہیں. بت پرستی میں ایسا کوئی سسٹم نہیں، چنانچہ وہاں ہر آدمی بولتا. تو اس پوری میٹنگ میں آپ دیکھیں کہ صرف سردار بولے، عوام کثیر تعداد میں تھے لیکن چپ رہے، احترام علماء کی وجہ سے جو ان کے علماء ہوں. خیر جب ساری میٹنگ ہو گئی تو اب اس سے پہلے کہ اس خط کو سامنے لا کر یہ بحث کی جائے کہ ہمارا فیصلہ کیا ہو. خط تو پڑھا گیا کہ ایک خط آیا اور مدینے سے خط آیا. اس سے پہلے کہ باقاعدہ طریقے پر نجران کے سردار یا سید یا عاقب، یہ دو آدمی ہیں کہ جن کو یہ میٹنگ شروع کرنا، وہ کھڑے ہو کے کوئی بات کہیں. ابو حارثہ مجمع کو دیکھ کے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. سب سے بزرگ، سب سے مقدس، سب سے معمر اور لوگوں کے خیال میں ان کا ہم عقیدہ. چنانچہ سارا مجمع متفق ہو گیا کہ پہلی تقریر ان کو کرنا. سید اور عاقب بھی یہ سوچ کر کہ چونکہ اس وقت نجران کے عیسائیوں روحانی سب سے بڑے پیشوا یہی، تو یہ تو کبھی اپنی قوم کی توہین اور بے عزتی برداشت نہیں کریں گے. ایک چیز ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے لیکن یہ قاعدہ کلی نہیں. اکثر یہ دیکھا گیا کہ جو بھی نئی بات آتی زیادہ مخالفت بڑوں سے ہوتی، اور جتنا بڑا ہوگا عمر میں وہ اتنا ہی اس کا مخالف ہوگا. خاندان کی عزت بچانا، کمیونٹی کے سیٹ اپ کو بچانا، جو رسم و رواج چل رہے ہیں ان کو بچانا، بزرگ یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اب اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باطل کوئی بات آ رہی تب بھی بزرگوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے حق کوئی بات آ رہی ہے نہیں، وہ بھی اس مخالفت کی وجہ سے رک جاتی. کہ عام تصور یہ کہ بہرحال جوان تو ہر چیز کو قبول کر لیتے، بزرگ خاندان کا اور معاشرے کا تحفظ کرتے. سب نے سوچا کہ ان سے زیادہ نجران کی عیسائیت کا کوئی حامی ہو ہی نہیں سکتا. بسم اللہ شروع کیجئے، یہ کہہ کے ان کو اجازت دی. انہوں نے ایک مرتبہ یہ تو محسوس کر لیا کہ ایک جوش پیدا ہو چکا ہے. چنانچہ کہا کہ دیکھو ہر چیز کا ایک موقع اور محل، میں خلاصہ کر رہا ہوں، چند الفاظ دہراؤں گا، پورے کے پورے لفظ بلفظ جملے دہرانا مشکل. تقریر کی کارروائی بہت لمبی ہے، اسی طرح پڑھتا رہا لفظ بلفظ تو اول تو اتنا حافظہ نہیں، اور اگر میں کتاب لا کے اس میں سے پڑھوں جیسے اکثر علماء تک یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جب لمبی روایت آ جائے، تو مجھ جیسے طالب علم کو تو بالکل اجازت، تو تب بھی یہ 10-12 تقریروں تک بات کھنچ جائے گی. خلاصہ یہ کہا کہ دیکھو تم چونٹیوں جیسے نہ بنو جو سب ایک دوسرے کے پیچھے اندھا دھند دوڑتی ہے، یہ خیال کیے بغیر کہ کہاں جا رہی. جو فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا. اللہ نے تمہیں دو بڑی نعمتیں دی، ایک امن و امان اور ایک سلامتی. جس علاقے میں ہو بالکل محفوظ علاقہ، اور تمہاری جان و مال اور عزت سالم. اپنی کسی حماقت سے اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کرنا. اور یقیناً تلوار و جنگ بعض مقامات پر مسئلے کو حل کرتی، لیکن اکثر جگہ پہ خاموش رہنا جنگ کرنے سے بہتر. اور اکثر نعمتیں مصالحت سے بچائی جاتی ہے، جنگ سے نہیں. یہ تو ان کے 3-4 جملے تھے، لیکن لب لباب اور خلاصہ یہ کہ جو جوش پیدا ہو گیا، یہ بیٹھے بٹھائے خود مصیبت کیوں مول لے رہے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی کیوں مار رہے. تم کو اب تک کوئی نہیں چھیڑ رہا، کسی نے پریشان نہیں کیا، آج تک تمہارے علاقے میں کوئی لشکر نہیں آیا، آج تک تمہارے بچوں اور جوانوں کی جانیں اور تمہاری عورتوں کی عزت سالم. بیٹھے بٹھائے تمہیں کیا ہوا ہے کہ سب ماحول اور معاشرے کو بدل رہے، اور خاموشی اور سب بڑے بڑے مسائل و مراحل کو طے کر دیتی. ابو حارثہ اتنا کہہ کر بوڑھے آدمی ہیں، 120 سال کی عمر، بڑی مشکل سے عصا کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے بیٹھے ہی کہ ایک مرتبہ اس سے پہلے کہ نجران کے عیسائیوں میں سے کوئی بولے، وہ تو ابھی ذرا سوچ بھی رہے تھے کہ کیسے بولے. اتنا معمر، اتنا بزرگ، اتنا قابل احترام اہل کتاب کے پاس بہرحال ایک تصور شریعت، ایک تصور اخلاقیات ہوتا، کیسے بولے کہ وہ جو بت پرست قبیلے ان کا کیا تعلق ابو حارثہ سے، وہ ان کے زہد و تقوی کو کیا مانے اور وہ ان کی بزرگی کا کیا لحاظ رکھے. بت پرستوں کا تو ایک ہی طریقہ ہے، جو ہمارے قبیلے کا ہے وہ قابل احترام. چنانچہ ان کا سردار کرس کھڑا ہو گیا. یہ قبیلہ بنی حارث ابن کعب بہت مشہور قبیلہ تھا، اور ان کا نام تھا شیران عرب. ان کو لوگ عرب کے شیر کہا کرتے تھے. 10-11 تو ان میں بھائی تھے، حارث نامی شخص، اور ان کا سردار کرس بہت شریف تھا، فطرت میں شریف ہے. جوشیلا ہونا الگ ہے، غسیلا ہونا الگ ہے، لڑنے پھرنے کی بات الگ ہے، وہ تو عربوں کا ایک مزاج ہے، لیکن لفظ میں شرافت. اس نے جو یہ سنا تو برداشت نہ کر سکا، اور اتنے غصے کے عالم میں کانپتے ہوئے کھڑا ہو
اور 3-4 جملوں کی ایک تقریر کی اور کہا کہ ایسے آدمی نے یہ بات کی ہے کہ میں کبھی یقین بھی نہیں کر سکتا کہ ہمارا کوئی بزرگ ہمیں بزدلی کا سبق سنائے. ہم عرب کے شیر، ہم جان دینے کو پسند کرتے ہیں لیکن کبھی کسی کے سامنے ہتھیار ڈالنا وہ ہمیں قبول نہیں. اور کیا آپ کو نہیں معلوم کہ راہ خدا میں جہاد کرنے سے بڑی فضیلت اور کوئی نہیں. لفظ جہاد ان کا لفظ نہیں یہ میں نے کہا، لیکن ان کا مفہوم یہی تھا مذہبی لڑائی کے حوالے سے کہ اپنے خداؤں کے نام پہ لڑنا اور اپنے دین کے نام پہ لڑنا، اس سے بڑی کوئی فضیلت اور نیکی نہیں. آپ سے بہتر کون جانے گا کہ سب سے بہتر تلوار چلانا وہ ہے جو نام خدا پہ چلائی جائے. عرب جو ہے ڈاکے کے لیے بھی تلوار چلاتے ہیں، عرب کبھی اس کو عاشقی کے چکر میں بھی تلوار چلاتے ہیں، عرب کبھی مال و دولت کے چکر میں بھی تلوار چلاتے ہیں. لیکن اگر تلوار چلانا ہی ٹھہرا تو اللہ کے نام پہ تلوار چلانے سے بہتر کیا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ اگر آپ کو ایک خرابی کر ہی رہے تو لوگ کہتے چلو اسی کے اندر فلاں بہتری کر لو. جیسے مجھے یاد آ رہا ہندوستان کے ایک عالم دین کا اس وقت کا فتویٰ جب ہندوستان اور پاکستان کے ماحول فلم دیکھنا تقریباً حرام تھا. فلم ایک ایسا مسئلہ کہ یہ بنیادی حرام نہیں ہے اسلام کا، یہ عنوان ثانوی. اس کے اندر سائٹ کی اتنی خرابیاں ہیں کہ تھیٹر یا سینما ہال میں جا کر فلم دیکھنا یہ زیادہ بڑی خرابی. خود اسلام کے مستقل حرام میں جو اللہ اور رسول نے قیامت تک حرام کیے ان میں فلم کہیں نہیں آتی. لیکن بہرحال آج تو پھر بھی کافی چیزیں بدل گئی ہیں، لیکن آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے جب تھیٹر کے قریب سے ہی کوئی شریف آدمی گزرنا پسند نہیں کرتا تھا، چاہے مذہبی ہو چاہے نہ ہو. اس وقت ایک فلم آئی تھی خانہ خدا، اور وہ 2-3 سال میں ایک ہی جیسے عنوان پہ کئی فلمیں آ گئی. وہ جو فلم آئی وہ فلم ایسی تھی کہ میٹر کے اعتبار سے کئی علماء کرام نے اس وقت دوسرے پہلو سے سوچا تھا. انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ اتنی اچھی اچھی فلمیں بنا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں پہ چسکا دلوایا جا رہا ہے سینما کے اندر جانے کا. وہ جھجک توڑی جا رہی. وہ جو ابھی تک ایک شرم تھی کہ آدمی مذہبی ہو کہ نہ ہو، لیکن ماحول ایسا تھا کہ تھیٹر میں جانا برا سمجھا جاتا، کہیں اس کو ذہن سے نکالنے کے لیے تو یہ فلمیں نہیں آ رہی. 2 سال کے اندر 4-5 ایسی فلمیں آ گئیں. بعض علماء اس پہلو سے سوچ رہے تھے، بعض علماء نے بالکل پیور فقہی مسئلے کو ذہن میں رکھا کہ ہم سے ایک آدمی پوچھ رہا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام. اب ہم اس کو وہی جواب دیں گے جو اس وقت موجودہ حالات کے اندر بنتا. کیا ہونے والا ہے اور مستقبل میں کیا ہوگا جب تک یقین نہ ہو کیسے کہا جائے. چنانچہ کچھ نے کہہ دیا کہ یہ جائز ہے. تو ایک عالم کا یہ فتویٰ آیا تھا کہ جو شخص فلمیں نہیں دیکھتا ہے اور سینما نہیں جاتا اس کے لیے میرا حکم یہی ہے کہ وہ یہ فلم بھی نہ دیکھے، اور جو جاتا ہی جاتا ہے دوسری فلمیں دیکھنے کے لیے اور دوسرے ڈرامے دیکھنے کے لیے اس کو کوئی چیز نہیں روک رہی، اس کے لیے میرا فتویٰ یہی ہے کہ وہ یہ فلم ضرور دیکھے. تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ اگر ایک آدمی خرابی پر تلا ہی بیٹھا اور خرابی کر ہی رہا تو یہ کہہ دیا جاتا ہے چلو تم بالکل اس کو نہیں ترک کر پا رہے تو اس میں سے بھی کچھ دین کے لیے، کچھ اللہ کے لیے، کچھ رسول کے لیے، کچھ اسلام کے لیے کام کر لو. کہ جسے جانا ہی جانا تو جب وہ عام حرام فلمیں دیکھنے جا رہا ہے تو دیکھ لے شاید کچھ اثر پڑ جائے، اور جو نہیں جاتا وہ فقط اس وجہ سے نہ جائے کہ یہ حلال ہے، کیونکہ وہی بات ایک دفعہ ہی جھجک ختم ہو اور قدم چلا گیا تھیٹر کے اندر، پھر چسکا بھی پڑے گا اور پھر وہ بات بھی نہیں رہے گی کہ ہم تو اس کو اتنا برا سمجھ رہے تھے، یہ اتنا برا نہیں نکلا. جیسے ٹیلی ویژن اسی طرح ہمارے گھروں میں آیا، یہ ایک الگ موضوع تو ہے، مگر یہ سب سیرت رسول کے ساتھ. ابھی آپ نے سنا کہ ابراہیم کی دعا بھی تھی کہ اے خدا ان کے نفس پاک ہو جائے، اور قرآن نے کہا کہ یہ نفس پاک ہونا تو اتنا اہم ہے کہ عالم بعد میں بناؤ، تعلیم بعد میں دو، پہلے تربیت کرو. تو یہ تربیت کا ایک چیز ہے، اس لیے میں نے کہا. اب انہوں نے بھی یہ جملہ کہا
کہ ہم جب 1000 کاموں کے لیے تلوار چلاتے، بات بالکل معقول، بات بالکل صحیح۔ کرد ابن حارث جو بت پرست قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کہتا ہے جب ہم 1000 حرام کاموں کے لیے تلوار چلاتے تو راہ خدا پہ تلوار چلانا اور اپنے مذہب اور اپنے دین اور اپنے خداؤں کے نام کے لیے تلوار چلانا، اس سے بڑی نیکی اور عبادت کیا ہوگی؟ اور یہ جملے میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں ٹھنڈے ٹھنڈے انداز میں، لیکن وہ اتنے جوش میں یہ تقریر کر رہا تھا کہ روایت یہ ہے کہ اس وقت اس نے نیزہ پکڑا ہوا تھا اور جوش کی وجہ سے اتنے زور سے اس نیزے کو دبا رہا کہ اس کی ہتھیلی سے خون جاری ہو گیا تھا، ہتھیلی لہو لہان ہو گئی۔ مقررین جب جوش کے عالم میں آتے تو بہرحال اس کے اثرات پڑتے، کچھ لوگ جوش میں نہیں آتے جیسے ہم لوگ، اور کچھ لوگ بہت زیادہ جوش میں آتے، کبھی ممبر بھی ہلتا ہے، کبھی مائکروفون بھی گرتا ہے، کبھی میز بھی الٹی ہو جاتی ہے، کبھی ٹوپی بھی اچھل کے گر جاتی ہے۔ یہ میں دنیاوی مقررین کی بات کر رہا ہوں۔ اور جیسا ہٹلر کے بارے میں مشہور اتنی جوشیلی تقریر کے ایک تقریر میں 7 چشمے وہ اپنے ہاتھ میں توڑا کرتا، عادت بھی تھی ہاتھ میں چشمہ لینا، جیسے میرا ٹریڈ مارک لوگوں نے رومال بنا دیا، تو وہ ہٹلر کا ٹریڈ مارک تھا چشمہ، اور ایک تقریر میں 7 اور 8 چشمے توڑتا، اس کے ہاتھ میں نیزہ، اور اس جوش کے عالم میں تقریر کر رہا کہ وہ نیزے کی انی وغیرہ پیکان اور جو نیزے کے پیچھے اس کی انی نکلی ہوتی وہ سب اس کے ہاتھ میں داخل ہو گئی، کھال پھٹ گئی، خون جاری ہو گئے، اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ میرا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ اتنے جوش کے اندر بھرا ہوا اور سارے مجمع کو اس نے جوشیلا بنا دیا۔ یہ جملہ کہتا کہ ہم اللہ کے نام پہ مر رہے ہیں، دولت کے نام پہ مرتے ہو، عورت کے نام پہ مرتے ہو، حکومت کے نام پہ مرتے ہو، اللہ کے نام پہ مرتے ہوئے تم لوگ اتنی باتیں سوچ رہے ہیں۔ بات بھی صحیح، عربوں کی خطابت تو ویسے بھی مشہور، چنانچہ اتنا کہہ کر یہ بیٹھ گئے۔ اب میٹنگ خود بخود شروع ہو گئی، بغیر کسی پراپر اناؤنسمنٹ اور بغیر کسی صحیح طریقے کے فارمل وے خود بخود شروع ہو گئی۔ خط پڑھا گیا، ابو حارثہ پہلے کھڑے ہو کہ شروع سے ہی اس میٹنگ کے نہج کو صحیح کر دو، اور کرد نے دیکھا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے، انہوں نے لوگوں کو اور ٹھنڈا کر دیا، چنانچہ اس نے جوش دلایا۔ سید اور عاقب، اصل میں بات ان کو شروع کرنا تھا۔ نجران کا ان میں سے ایک حاکم ہے سید، ایک اس کا مذہب امور سیاسی مشیر سیاسی امور، چنانچہ اب عاقب کھڑے ہوئے، یہ مشیر پہلے ان کو کہنا، اور یہ بھی یہ تو جانتے اور سمجھتے کہ اسلام کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ میں بار بار یاد دلاتا ہوں کہ نجران کا واقعہ تبوک کی جنگ کے 1 سال بعد ہوا تھا، اور تبوک کی جنگ وہ تھی جس میں اللہ کا رسول عیسائیوں کی سب سے بڑی طاقت قیصر روم سے لڑنے کے لیے مدینہ چھوڑ کے گیا۔ یہ اطلاع پورے عرب میں پھیلی ہوئی کہ یہ مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے کہ اس کا بھی انتظار نہ کیا کہ قیصر ان کے شہر میں آئے، یہ خود جا کر قیصر کے شہر پہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ خوف روک تو طاری ہو گیا، چاہے زبان سے کہیں کہ نہ کہیں۔ چنانچہ نجران کے سرداروں کا ذہن میں خیال یہی ہے کہ جنگ سے بچنا، لیکن کیسے بچنا؟ خط کے اندر تو پیغمبر نے صاف صاف لکھا، یا اسلام یا جزیہ یا جنگ۔ اب یہ کھڑے ہوئے عاقب، مذہبی امور سیاسی امور کے مشیر، جن کا دوسرا نام ہے عبد المسیح، اور ایک مرتبہ کرس کو ذرا اس کے جوش کو ٹھنڈا کرنا چاہا اور کہا کہ بزرگوں کی رائے ہمیشہ صائب اور ان کا مشورہ ہمیشہ دور اندیشی پہ مبنی ہوتا، اور ہر چیز کا حل تلوار چلانے سے نہیں، اور یقیناً راہ خدا میں جنگ کرنا بہت اچھا، لیکن کبھی خاموشی جنگ سے بہتر ہوا کرتی۔ اور پھر سید جو اس قوم کے اصلی سردار، انہوں نے بھی ایک مرتبہ ہاں میں ہاں ملائی اور کرس سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ نے تقریریں سنی، اور ہمارے بزرگوں یہی فیصلہ کیا ہے کہ جنگ نہ کرنا بہتر، جنگ کرنے میں نقصان ہی نقصان، ہم اس کا کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ جوش میں بھرا ہوا کرس، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں تقریروں، خلاصہ خالی، ایک مرتبہ پھر کھڑا ہو اور کہا کہ اگر جنگ نہ کریں تو اور کوئی راستہ ہی نہیں، اس لیے کہ یہ جزیہ دو اور یا پھر اسلام قبول کرو۔ جس دین پر ہم اتنے سال سے عمل کر رہے ہیں، جس دین کی وجہ سے ہماری عزت، جس دین کی وجہ سے ہمارا روب، آج سارا عرب ہمارے علاقے کے قبیلوں سے ڈرتا، آج روم اور مصر سے ہدیے یہاں پہ آتے، پہلے میں عرض کر چکا نجران کے گرجے کو بہت فنڈز ملتے ہیں، یہ سارے تحفے یہاں پہ آتے، ہم اسی دین کو چھوڑ بیٹھے، میں کبھی بھی اسے ماننے کو تیار نہیں، اور تلوار کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، میں تلوار نکالوں اور اس وقت تک یہ تلوار نیام میں نہیں رکھوں جب تک بہت سی عورتوں کو بیوہ نہ کروں، یہ اس کا جملہ، اور جب تک بہت سے بچوں کو یتیم نہ کروں، اور یا پھر میں خود مارا جاؤں، یتیم و بیوہ کر دوں یعنی سامنے والے کو نقصان پہنچاؤں، اور یا پھر میں خود مارا جاؤں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز میں برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ ایک مرتبہ بیٹھ گیا اتنا کہہ، اب آخر سید دوبارہ تقریر کرتے ہیں، سید جو سردار ہیں اس قوم، اور اس کا یہ کہنا کہ اے کرس تم نے یہ کہہ تو دیا، اب دیکھیے اب تک جو بات رہا
دبے دبے اور چھپے چھپے لفظوں میں کہی جا رہی، اب کھل کے کہنا پڑا۔ تم نے یہ تو کہہ دیا ہم تلوار نکال لیں، مگر یہ سوچا کہ اس تلوار نکالنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے مقابلے میں مدینے والے بھی تلوار نکالیں، اور تمہیں پتا ہے کہ مدینہ کون؟ مدینے والے وہ ہیں کہ اس وقت سارے حجاز، بلکہ سارے عرب، بلکہ ساری دنیا، بلکہ کہہ کر اس نے بات کو آگے بڑھایا، ہر جگہ پر ان کی طاقت کی شہرت ہے، سب لوگ ان سے روب کھائے ہوئے ہیں، کوئی قبیلہ اس وقت دنیا میں ایسا نہیں ہے جن کے مقابلے پر آئے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے قریش مکہ سے کعبہ چھین کر ان کو یہاں سے نکال دیا، اور یہ وہ ہیں کہ جن سے ایران کا کسریٰ اور روم کا قیصر ڈرتا۔ یہ تقریر میں سید کہہ رہا۔ میں نے مباہلے کے واقعے سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ مباہلے کے واقعے کو پڑھتے وقت ذہن میں یہ 2-3 واقعات رکھیے گا۔ فتح مکہ، تبوک میں قیصر روم کی سرحد تک مسلمانوں کا جانا، اس سال کے حج کے موقع پر مشرکین کے مجمع میں کھڑے ہو کر ان سے یہ بات کرنا کہ اب آخری موقع ہے، 4 مہینے میں فیصلہ کرو ورنہ نکال باہر کیے جاؤ۔ مجمع ان کا، کثرت ان کی، ابھی تک خانہ خدا ان کے کنٹرول میں، اور ان کے منہ در منہ یہ بات کرنا، اور پھر طائف کے قبیلے کا ہتھیار ڈالنا جو عرب کا آخری قبیلہ تھا لڑنے والا۔ چنانچہ اب سید کے جملے وہ اسی حوالے سے کہ تم نے سوچا ہے کہ تمہاری تلوار نیام سے نکلے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ معلوم ہے تمہیں مدینے والے کتنے طاقتور، اور صرف طاقتور ہی نہیں، آج اگر وہ تلوار نکالیں تو ان کی حمایت کرنے والے 100 قبیلے عرب کی سرزمین میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سب بھی فائدہ ہو چکا، اب اسلام پھیل چکا، اب وہ اکیلے بھی نہیں رہیں۔ چنانچہ اس جوش سے ہمارا نقصان ہی نقصان ہے، اور یہ کہہ کر سید، دیکھیے اب یہ بات تو ایک جگہ اٹک گئی ہے نا کہ ایک سردار جو مشرکین و بت پرستوں میں سے لیکن بہت بہادر، وہ صرف جہاد کی بات کر رہا، اور باقی مجمع سے اب تک کوئی رائے نہیں لی گئی۔ چنانچہ سید نے اتنا کہا، سید دھوکے میں آپ کو نہ یہ لفظ نہ ڈالے، سید جو ہے یہ عیسائیوں کا سردار، اس نے اب مجمع کو دیکھا، اور اس مجمع میں جبیر نامی ایک ایسا عیسائی نظر آ گیا جو اصل میں شام کا رہنے والا تھا، اور وہاں سے وہ نجران کی شہرت سن کے یہاں آیا تھا۔ شام میں خاصے طویل عرصے یہ رہ کے آیا تھا، چنانچہ اس کی بڑی عزت و بڑا احترام تھا علاقہ شام۔ شام اس وقت عیسائیوں کا مرکز تھا، جیسے آج ویٹیکن یا پوپ کی جائے رہائش۔ چنانچہ جب یہ یہاں نجران آیا تو اپنی جو پرانی اس کی شہرت تھی اس کی بنا پر شام کے لوگ اس کو بھولے نہیں، اور سب سے زیادہ نجران کسی انڈیویجول یعنی ایک آدمی کے لیے اگر ہدیے اور تحفے آتے تھے وہ اس کے لیے، یا تو آتے تھے جو کعبہ بنایا ہے اس کے لیے، اور یا اگر اکیلا آدمی تھا تو اس کے لیے بہت تحفے آتے تھے۔ ایک احترام بھی اس کا تھا، اور اس علاقے سے آیا شام جہاں ہر وقت جنگ ہوتی۔ شام عیسائیوں کا مرکز ضرور تھا لیکن قیصر بھی وہیں پہ رہتا۔ چنانچہ حالت جنگ میں نجران کے لوگ وہ عیسائی نے لڑنا نہیں جانتے، خالی عبادت کرنا جانتے ہیں۔ شام کے عیسائی وہ ہیں کہ جہاں پر زہد و تقویٰ بھی بہت ہے، جو زہد کرنے والے ہیں، اور مجاہد بھی بہت ہیں، جہاد اسلامی نے جہاد لغوی جنگ کرنے والے بھی بہت ہیں۔ چنانچہ سید نے، نجران کے سید جبیر کو دیکھا اور کہا کہ آپ کا تعلق ملک شام سے بھی، آپ حالات کو بھی جانتے ہیں، آپ اس علاقے کے حالات سے بھی واقف ہیں، آپ شام سے بھی آئے، آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ 2 تجویزیں آ چکی۔ ابو حارثہ 120 سال کا بوڑھا کہہ رہا چپ ہو کے بیٹھ جاؤ اور مصالحت سے مسئلے کو طے کرو۔ برد ابن حارث کہہ رہا ہے کہ میں شیران عرب میں سے ہوں، میں عرب کا شیر ہوں، میں تلوار یا تو اس وقت رکھتا ہوں جب خود مارا جاؤں یا اس وقت رکھتا ہوں جب سامنے والا مر جائے، اب آپ بتائیے کہ آپ کو کیا کرنا۔ چنانچہ آیا تھا سیاست کے مرکز۔ آج بھی آپ کو پتا ہے کہ مغربی دنیا کی سیاست جسے ہم ڈرٹی پالیٹکس کہتے ہیں، آیا اسی سیاست کے علاقے سے۔ چنانچہ اس نے کہا میرا مشورہ تو ان دونوں سے ہٹ کر، اور وہ مشورہ یہ کہ دیکھو ہم ایسا کریں کہ اس مدینے والے خط کو قبول کر دیں اور اعلان کر دیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں اور جا کر ہم ان سے ملاقات کر دیں، لیکن یہ فقط اس لیے کہ ان کو ایک اطمینان ہو جائے اور وہ ہماری طرف سے توجہ ہٹا کر دوسرے قبیلوں کی جانب متوجہ۔ پوری رپورٹ ہے کہ پیغمبر زندگی کے ان سالوں یا ان مہینوں زیادہ سے زیادہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ چنانچہ قبیلہ مسلمان ہوتا، ایک آدمی بھیجا جاتا ہے اور پیغمبر دوسری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دوسری بات کہ نبی کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ کہ وہ سوتا بھی ہے تب بھی اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، دل جاگ رہا ہوتا، وہ تو اپنے حساب سے بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب توجہ ہٹ جائے تو پھر ہمیں یہ کرنا
کہ مدینہ وہ علاقہ ہے جس کے چاروں طرف دشمن، پہلے بہت قریب قریب تھے جب اسلام شروع میں، اب پیغمبر نے عرب فتح کر دیا تو چاروں طرف اب دشمن ہے، لیکن دور دور ہیں تو دشمن۔ دیکھو یمن کی طرف ہم لوگ ہیں اور ہمارے آگے قوم سبا، وہ بھی عیسائی، حضرت سلیمان نبی کی وجہ سے ان تک دین تو پہنچ گیا، اور دوسری طرف ملک روم، قیصر روم، تیسری طرف مصر کا علاقہ، چوتھی طرف سوڈان اور حبشہ۔ یہ میں الٹا کہہ گیا، یعنی ایک میں نے نیا نام لیا، ایک پرانا نام لیا۔ یا تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ سوڈان اور ایتھوپیا، یا مجھے کہنا چاہیے تھا حبشہ اور نوبہ۔ جس ملک کا نام آج سوڈان ہے اسے پرانے زمانے میں نوبہ کہتے تھے، اور جس ملک کا نام آج ایتھوپیا ہے اس کو پرانے زمانے میں حبشہ کہتے تھے۔ یہ چار طرف سے مدینہ دشمنوں سے گھرا، جیسا میں نے کہا بالکل قریب قریب نہیں، دشمن ذرا دور دور، کیونکہ جہاں تک کافر مشرک تھے وہ سب تو مسلمان ہو، اور یہ چاروں عیسائیوں کی طاقتیں۔ تو جب اسلام لا کر ہم اس رسول کی توجہ اپنی طرف سے ہٹا، اس کے بعد پھر ہمیں اپنی سازشیں، یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس کے بعد ہمیں اپنی جنگی حکمت عملی شروع کرنا۔ شاہ روم کو بھی خط لکھا جائے۔ اچھا، روم کے سرحد پر آج جہاں اردن ہے مثلا، آج جہاں پہ عراق کا ایک علاقہ، آج جہاں پہ مثلا اسرائیل، یہاں پر عیسائیوں کی 3-4 اور سلطنتیں تھیں، ان کے نام تھے۔ پھر ہم مصر، نوبہ اور حبشہ، اور پھر ہم یمن وغیرہ، ان سارے بادشاہوں کو خط لکھے۔ ان میں سے وہ جو یمن والے، وہ اپنے ساتھ ہاتھیوں کا لشکر بھی لا سکے گی، اور اصحاب فیل کی طرح سے ہمیں ہاتھیوں کا لشکر لے کے مدینے پہ حملے کا موقع ملے۔ روم کا بادشاہ اپنی ساری کی ساری فوجی طاقت لائے۔ یہ چاروں طرف ہم اپنے سارے دوستوں کو متحرک کریں اور انہیں بتائیں کہ دیکھو ہم عیسائی عرب میں رہتے ہیں، واحد قبیلہ، تم عرب کے باہر ہو، مگر یہ نہ سمجھو کہ یہ خطرہ تم تک نہیں پہنچے گا، عرب مکمل کر کے یہ آدمی تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ چنانچہ چاروں طرف سے ہم مدینے پہ حملہ کریں۔ ایسے موقع پر جب اس کو غفلت میں رکھیں، ویسے جا کے اسلام قبول کریں، ایمان قبول کریں، کلمہ پڑھیں، سب کچھ کریں، اور پھر ایک دم سے حملہ کروا دیں۔ جب ایک طرف سے ہاتھی آئے، دوسری طرف سے انسانوں کا لشکر آئے، تیسری طرف سے ایسے جدید ترین ہتھیار آئیں، تو دیکھنا کہ پھر کتنے جلدی مدینہ ہمارے قبضے میں آتا۔ بالکل اسی انداز کی بات کی، یعنی شروع سے آخر تک منافقت کہ ابھی اسلام قبول کر لو، لیکن اس لیے تاکہ پیغمبر کی توجہ یہاں سے ہٹ جائے۔ یہ تجویز سب کو پسند آتی، سارے مجمع میں واہ واہ کے نعرے لگے، حتیٰ یہ کہ قرظ ابن حارث جیسا عرب کا شیر اس وقت اس تجویز سے متفق ہو گئے، اور سب نے کہا ان حالات میں اس سے بہتر اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ میٹنگ کے آخر میں یہ طے پایا کہ ہمیں پیغمبر کے قاصدوں کو بلانا۔ وہ 5 آدمی آئے تھے، ایک گھر میں مہمان کے طور پہ ٹھہرے ہوئے، بعد میں ان کو بلوایا گیا اسی میٹنگ، وہ چوتھے تھے جب حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کا صحیفہ کھولا گیا۔ ابھی یہ طے ہوا کہ ان کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ ہمارا جواب یہ کہ آپ ہمارے آقا و سردار ہو گئے کیونکہ ہم نے کلمہ اسلام پڑھ لیا، اور آپ پیغمبر کے نمائندے ہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے قابل احترام، اور جو آپ کہیے اس طرح سے ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ اور جیسے ہی یہ ساری باتیں طے، ایک مرتبہ اس مجمع کے اندر ایک انتہائی سمجھدار مگر نوجوان، جوانی کا جوش نہیں تھا، سمجھداری، ایک سمجھدار مگر نوجوان کھڑا ہو، اس کا نام تھا حارث۔ اور تمام علماء اسلام لکھتے کہ حارث نے ایک مرتبہ بعد میں آنے والے امام کے کچھ صحابی یاد دلا دی۔ میں نے پچھلی تقریر میں جو بات کہی تھی اسے پھر دوہراتا ہوں۔ امام کے کچھ صحابی ایسے تھے جنہیں بحث کرنا اور مناظرہ کرنا آتا تھا۔ یہ فن ہے مناظرہ خالی علم سے نہیں ہوتا، علم حاضر جوابی اور سامنے والے کو اس کے اپنی دلیلوں میں گھیرنا۔ آپ دیکھیں گے ابھی جو مناظرہ کرے گا سید راغب کتنی مرتبہ خود اس کی اپنی ہی دلیلوں کے اندر کس طرح پھنس کے رہے۔ چنانچہ جیسے حشام ابن حکم، ہمارے ہاں جب کوئی بہت ہی زاہد و متقی آدمی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس دور کا ابو ذر ہے، لیکن حوزہ علمیہ میں اور علماء اور مراجع کے درمیان جب کوئی شخص علم کلام کا ماہر ہو، اور ایسا ماہر کہ جو اپنے مہارت کا اظہار کرے، یعنی جو مناظرہ کرنا جو جانتا ہو، ہمارے مراجع اس کو کہتے ہیں کہ مثلا یہ اس دور کا حشام ابن حکم واقعاً ایک ایسا صحابی کہ امام جب ان کو دیکھنے خوش ہو جاتے، اے حشام تمہیں دیکھ دیکھ کے میرا دل چاہتا ہے کہ میرا ہر شیعہ تم جیسا ہو جائے، جنہوں نے مسئلہ امامت پر
اپنے دور میں اتنے مناظرے کیے کہ جو جملہ بعد میں علامہ مجلسی کے لیے استعمال ہونے لگا کہ یہ دین تو ختم تھا، مجلسی نے آ کر اتنی حدیثیں بچائیں کہ اسے مجلسی کا دین کہا جائے تو صحیح۔ ایک زمانے میں یہ جملہ حشام کے لیے استعمال ہوا تھا، امام کے دور میں، امام کے ہوتے ہوئے حشام کے لیے کہا جائے کہ شیعت تو اس نے پھیلائی، یہ نہ ہوتا تو ہم نے باقی اہل بیت کو تو روک دیا۔ تو یہ حشام اور ایک اور صحابی مومن طاق، لیکن ان سب سے پہلے ہم اسلامی تاریخ کے اندر نجران کا ہی نوجوان نظر آیا، اور اس کی پوری بحث بتا رہی ہے کہ دل سے مسلمان ہے اور باعلم مسلمان ہے، بے علم مسلمان نہیں، اور اسے بولنا آتا ہے اور اسے اپنی بات سمجھانا آتا۔ یہ اس علاقے کا رہنے والا بھی نہیں، یہ غریب الوطن، قبیلہ ربیہ سے اس کا تعلق ہے جو یمن کا ایک قبیلہ، لیکن اپنے قبیلے کو چھوڑ کر یہاں آ کے رہنے لگے، غالباً اس لیے کہ عیسائی بستیوں میں پہلے زمانے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ عبادت و تقوی کا زور تھا۔ تو اگر کوئی شخص مسلمان نہ بھی، یعنی اگر کوئی شخص اپنے اسلام کو ظاہر نہ بھی کر سکے اور مسلمان شہر میں نہ بھی جا سکے تو پھر غنیمت تھا یہ علاقہ۔ اب یہ شخص جس کا نام حارث، خاص طور پر علماء نے لکھا کہ اس کا نجران سے کوئی تعلق نہیں، یہ ساری باتیں سنتا رہا، آخری تجویز جو نفاق سے بھری ہوئی یہ جو سنی تو برداشت نہ کر سکا اور کھڑا ہو گیا۔ اب چوتھے دن تک یہ مناظرہ کھینچا ہے فقط اس کی وجہ یہ ہے، اور سید اور عاقب اس کے مقابلے پر بحثوں پر بحث، دلیل پہ دلیل، آیتوں پہ آیتیں، مسئلوں پہ مسئلے، جیسے ہی جبیر کی ایسی منافقت و شرارت والی تجویز سنی اور سارا مجمع اس کو منظور کرنے لگا، یہ کھڑا ہو گیا اپنی جگہ اور کہا کہ میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو عربی کے 2 شعر پڑھے جن کا خلاصہ یہ کہ تم کب تک لوگوں کو حق سے روکو اور کب تک تم باطل کو لالا کے پیش کرتے رہو۔ یاد رکھو گھر میں وہی داخل ہو سکتا ہے کہ جو صحیح دروازے سے آگے بڑھے، اور جو دیوار سے ٹکراتا رہے وہ اپنے آپ کو زخمی کرے گا، اسے منزل نہیں ملے گی۔ یہ اس کے 2 اشعار ہیں جن کا خلاصہ ہی، اور اس کے بعد کہا اے سید و عاقب، اس نے جو کہا سو کہا، مجھے تعجب آپ پر ہے، آپ اس قوم کے رہنما، آپ اس قوم کے پیشوا، آپ اس قوم کے قائد، ایسی تجویز آپ نے منظور کر، جبکہ آپ میں سے ہر ایک کو پتا کہ حضرت عیسیٰ اس دنیا سے جاتے جاتے اپنے وسیع شمعون ابن یوحنا کو کیا وصیت نامہ لکھوا گئے؟ کیا آپ کو یاد نہیں؟ عاقب کی طرف بھی اشارہ کر رہا، سید کی طرف بھی اشارہ کر رہا، کیا آپ کو وہ جملے یاد نہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آخری وصیت نامہ یہ تحریر کروایا کہ جس میں یہ کہا کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ یبن امت، اے میری ایک کنیز یعنی مریم کے بیٹے، یبن امت خود کتابی میں قوت، میری کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ، اور جس علاقے میں تو رہتا ہے اہل سوریہ، ان کو ان کی زبان میں اس کی تفسیر کر اور انہیں بتا لا الہ الا انا البدیع السماوات والارض الرحمن الرحیم لا احول ولا ازول، کہ اللہ میرے علاوہ اور کوئی لائق عبادت اور کوئی معبود نہیں، بدیع السماوات والارض، میں زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ عربی میں 2 لفظ، خالق اور بدیع۔ خالق کہتے ہیں کسی چیز کا پیدا کرنے والا مگر مادے کی مدد، بدیع کہتے ہیں پیدا کرنے والا بے دال یہ عین بغیر مادے، یعنی اگر بڑھئی ایک کرسی بناتا ہے وہ کرسی کا خالق، لیکن کرسی اس نے بنائی لکڑی نہ ہوتی وہ کرسی نہیں بنا سکتا، وہ بنانے والا جو کسی میٹر کا یا مادے کا محتاج، اور بدیع وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکن ہو جاتی۔ تو اس وصیت نامے میں خدا نے کہا میں بدیع سماوات اور ارض، لا احول ولا ازول، نہ میں اپنی جگہ سے زائل ہوتا ہوں کہ کبھی تھا اور کبھی نہیں، ولا احول، نہ میری حالتیں بدلتی کہ کبھی بچپنا، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا، کبھی علم، کبھی جہل، کبھی عشق، کبھی قدرت، کبھی موت، کبھی حیات، لا احول ولا ازول۔ اور سنو اے عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ خود وصیت نامہ لکھوا کے جا رہے ہیں کہ خدا نے یہ وحی نازل کی کہ سنو اے عیسیٰ ابن مریم، میں نے اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کا سلسلہ بھیجا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میں اپنے افضل ترین رسول کو اس امت تک بھیجوں گا جس کے ہاتھ میں افضل ترین کتاب کو بھیجواؤں گا، اور یہ رسول اس انداز سے آئے گا کہ نابینا لوگوں کو بینا اور بہرے لوگوں کو سننے والا، اور جن کے دل بند ہیں ان کے دلوں کو کھولنے والا بنا دے گا۔ فَطُوبَى مَنْ شَهِدَ أَيَّامَهُ وَسَمِعَ كَلَامَهُ
واتبع النور الذی انزل معہ. اب یہ وہی کے جملے، بس انتہائی خوش قسمت جو اس کے ایام یعنی اس زمانے کو پائے، وسمع کلامہ اور اس کے کلام کو سن لے، واتبع النور الذی انزل معہ اور اس نور کی پیروی کرے جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا. یا عیسیٰ اذا ذکرت صلی علیہ، اے عیسیٰ یاد رکھ جب تو اس کا تذکرہ سن تو اس لیے درود بھیج کہ فإنی وملائکتی یصلی علیہ، اس لیے کہ میں اور میرے ملائکہ مسلسل میری اس آخری حجت اور اس آخری رسول پہ درود بھیجا کرتے ہیں. بس اتنا سننا. اس میں بھی میں نے چند جملے کاٹ دیے اس وصیت نامے میں. اتنا سننا سید اور عاقب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. یہ وصیت نامہ دونوں کو یاد تو درکنار ان کے پاس بطور امانت محفوظ تھا. ایک ایک جملہ ان کو معلوم. پہلی حیرت اس بات کی ہے کہ اس نوجوان کو کیسے پتا چلا، اور دوسری پریشانی اس بات کی ہے کہ قوم کے سامنے یہ وصیت نامہ کیسے پڑھے. اپنے نبی عیسیٰ کے نام کا اپنے نبی عیسیٰ کا وصیت نامہ امت کے نام. گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، بات چیت کو گول مول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ نکالا کہ ایک نیا موضوع اور ایک نئی بحث چھیڑ. کہا کہ حضرت عیسیٰ نے جو کہا بالکل صحیح کہا، وہ ہمارا نبی، مگر انہوں نے جس رسول کے بارے میں کہا وہ کوئی اور جس کا نام احمد، اور یہ کوئی اور ہے جس کا نام محمد. وہ الگ رسول ہے، یہ الگ رسول ہے. عیسیٰ والے رسول کو ہم ماننے کو تیار، مگر یہ رسول عیسیٰ والا ہے ہی نہیں. بس 9 بجے بلکہ تقریباً 1.25 گھنٹہ ہو رہا ہے آج کی تقریر. یہاں پہ مجھے بات کو روکنا، یاد دلا دو آج کی تقریر کے شروع حضرت عیسیٰ کا وہ قول نقل کیا گیا جو قرآن میں آیا تھا. اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد. عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو بعد میں آنے والا ہے احمد. اور میں نے کہا کہ اس آیت کو ضرور یاد کیجیے گا اس لیے کہ اس کے حوالے سے نجران میں ایک مسئلہ کھڑا ہوگا. چنانچہ انہوں نے مسئلہ کھڑا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ رسول اور یہ رسول اور دونوں کے نام الگ. ہم اس رسول پہ ایمان لانے کو تیار ہیں کیونکہ ہمارا نبی عیسیٰ دنیا سے جاتے جاتے ہمیں حکم دے گیا، مگر اس رسول پہ ایمان لانے کو تیار نہیں. اور جب یہاں تک بات پہنچی تو اب یہ نوجوان بھی حیران ہو گئے. کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ عیسیٰ نے اپنے بعد 2 رسولوں کی بات کی؟ انہوں نے کہا جی ہاں. اور اب بحث اس پہ چھوڑی، اور اس بحث کے حوالے سے پھر 12 اماموں کا ذکر نکلا، اور پھر 12 اماموں کے ذکر کے حوالے سے آخری امام کا تذکرہ آیا، اور اسی بحث میں مسلمہ کذاب کی بات بھی چھڑ گئی. عجیب بحث. انشاءاللہ آج تو بات ختم ہو گئی، لیکن آئندہ منگل یہیں سے ہم بات شروع کریں گے، اور کوشش یہ کی جائے گی. تکرار تو آج بھی میں نے کسی بات کی نہیں کی، جبکہ دل چاہ رہا کہ شروع میں کم از کم رسول کا خط تو دوہرا. تکرار تو نہیں، لیکن ایک تمہید آ گئی تھی، وہ بھی اب نہیں آئے گی کیونکہ وہ ساری آیتیں میں نے پڑھ لی. اب یہاں سے بات شروع ہوگی آئندہ منگل کو، کہ یہ تقریر نمبر 174 ہے، جو اس وقت جو آخری 8ویں تقریر ہوگی. اب سنیے کہ عاقب و سید نے 2 رسولوں کی بات چھیڑی انشاءاللہ. باقی تو پروردگار کے ہاتھ میں. میرے پاس 2 سوال موجود ہیں، اگرچہ اس درس کا اب جو طریقہ بن گیا اس میں سوالات کی گنجائش نہیں، چنانچہ آئندہ کوشش یہی کریں. بڑا عجیب سا مسئلہ ہو جاتا، تقریر کے لیے وقت پورا نہیں ہوتا، اس کو کسی عجیب منزل پہ روکا جاتا، اور اپنے مسائل کی بھی ضرورت ہوتی اور بیچ میں مسئلے، لیکن جو آ گیا تو اس کو بیان کر دوں. اور مختصر سوال ہے. اس لیے ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ ائمہ کرام کے روزوں نماز پڑھنے کا ثواب جو بتایا جاتا ہے، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ 35 سے زیادہ ثواب سر کی طرف کا ہے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. صحیح ہے. انہوں نے یہ پوچھا ہمیں کیسے معلوم کہ اس لحد یا قبر کا کون سا حصہ سرہانہ ہے اور کون سا پائیں؟ کیسے معلوم؟ بہت ہی آسان ہے، اور جیسا آپ نے آخر میں لکھا اس سے مسئلہ حل. وہ یہ کہ قبر میں مردے کو لٹانے کا ایک خاص طریقہ کار ہے، اگرچہ یہ وہ طریقہ کار ہے جس میں فقہ حنفی اور فقہ شیعہ میں فرق، اور ہر فقہ ماننے والا اپنے اپنے مسئلے پہ عمل کرے گا. فقہ حنفی کا طریقہ کار ہماری معلومات کے مطابق یہ ہے کہ مردے کو قبر میں بالکل سیدھا چھت لٹاؤ اور خالی اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرو. جیسا کہ جانور ذبح کرنے میں یہی طریقہ کار ان کے یہاں کہ صرف اس کی گردن قبلے کی طرف. لیکن ہماری فقہ میں مردہ اور جانور
دونوں کے لیے مسئلہ یہ کہ خالی چہرہ قبلے کی طرف کرنا صحیح نہیں، بلکہ جمیع و مقادیم البدن، جسم کا جتنا سامنے کا حصہ، چہرہ بھی، تھوڑی حد تک گردن بھی، سینہ بھی اور پیٹ، چنانچہ مردے کو لٹا خالی اس کا چہرہ موڑ دینا بیکار، پورا مردے کو اس طرح سیدھی کروٹ پہ لٹانا پڑے، بالکل کروٹ کے اوپر، کہ اس کا چہرہ اور گردن، اس کا سینہ اور پیٹ چاروں اعضاء قبلے کی طرف ہو جائیں۔ اچھا، اور یہ بھی سیدھی کروٹ پہ لٹایا جائے گا، الٹی کروٹ پر نہیں۔ چنانچہ اس کا اندازہ کر کے آپ کہ قبلہ کہاں ہے اس روضے کے اندر، جس طرف قبلہ ہوگا سمجھ لیجئے کہ اس غریب سرہانہ جو ہے اس طرف ہوگا اور پائتی جو ہے دوسری طرف ہوگی، یعنی اب آپ سمجھ لیجئے جو میں نے کہا اس طرف اور اس طرف، یعنی بالفاظ دیگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو یوں سمجھ کہ جس طرف قبلہ سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ فرض کریں کہ اگر میں زمین پہ لیٹ جاؤں اور سیدھی کروٹ پہ لیٹوں، یعنی میرا سیدھا ہاتھ زمین سے لگا، الٹا ہاتھ آسمان کی طرف، اور اپنے چہرے اور سینے کو قبلے کی طرف کروں، تو میرا سرہانہ کس طرف پڑے گا اور میری پائتی کس طرف پڑے گی؟ جدھر سرہانہ آپ کا ہوگا اسی طرف معصوم کا سرہانہ۔ چنانچہ قبلے کی مدد سے یقیناً اس کا فیصلہ ہوتا۔ جانور ذبح کرتے وقت بھی ہمارے یہاں کا یہی مسئلہ کہ صرف گردن کر دینا کافی نہیں، بلکہ چہرہ ہو، سینہ ہو، بدن، یہ تینوں قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور فقط اس ایک مسئلے کی بنیاد پر دوران حج دوسرے مجتہدین کے مقلدین کے لیے مناسب یہی محسوس ہوتا کہ اپنے ہی کسی مومن سے جانور ذبح کروائیں۔ امام خمینی کا حج کے بارے میں فتویٰ کہ حج کے موقع پر جو قربانی دی جاتی ہے منی، لازم ہے کہ وہ جانور ذبح کرنے والا 12 امامی مومن جو وہاں پہ قصائی نہیں ہوتے۔ امام خمینی کہتے ہیں نہ صرف وہ، بلکہ اگر حج اور عمرے کا کفارہ اور وہ آپ اپنے شہر میں ذبح کر رہے ہیں تو یہاں بھی یہ ہر قصائی سے ذبح نہیں کروا سکتے۔ عقیقہ ہر مسلمان سے جائز، صدقے کا بکرا ہر مسلمان سے جائز، نذر و نیاز، امام کے نام پہ کھانا کھلانا اس کے جانور کا ذبیحہ ہر مسلمان کے ہاتھ سے جائز، مگر حج سے ریلیٹڈ کفارے کا جانور یہاں بھی آپ کو مومن ڈھونڈنا پڑے گا، اور وہاں باقی مراجع کہتے ہیں نہیں، مسلمان ہونا کافی ہے۔ لیکن مسلمان جب وہاں ذبح کرے گا وہ جانور کو قبلہ رخ نہیں کرے گا، اور جانور کا قبلہ رخ ہونا ہر ذبیحے میں واجب، چاہے حج کی قربانی ہو، چاہے عقیقہ ہو، چاہے اپنے کھانے کا گوشت۔ تو اس وجہ سے نہیں کہ آغائے خوئی کا یا آغائے سیستانی کا یا روحانی کا یا گلپائگانی کا یا خامنائی کا یا آراتی کا یہ مسئلہ، یہ وہاں پہ جانور ذبح کرنے والا 12 امامی شہر، اس وجہ سے نہیں، کیونکہ یہ سارے مراجع کہتے ہیں ہر مسلمان کافی، تو وہاں پہ جو قصائی 5-5 ریال لے کے جانور ذبح کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس دوسری وجہ سے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ اس نے قبلے سے ہٹ کے یہ جانور ذبح کیا تو حج کی قربانی وہ صحیح ہے جس کے جانور کا گوشت کھانا جائز، جس جانور کا گوشت خراب ہو گئے یعنی غلط ذبح ہوا وہ قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ کرنا۔ اچھا، اب یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا، اس کے لیے ایک آسانی، وہ آسانی جو پاکستان میں عام گوشت کے لیے ہم نے کہی تو بڑا مشکل مسئلہ ہوگا، خصوصاً بازار میں جائیے مرغی ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ جمیع مقادیم بدن، مرغی کا سارا جسم قبلے کی طرف نہیں ہوتا۔ شریعت یہاں پہ ایک اور مسئلہ بتاتی، آپ کو بڑا عجیب لگے گا، ہے مسئلہ وہ یہ کہ اگر آپ نگاہ ہی نہ ڈالیں کہ کس طرح ذبح ہو رہا ہے، ذمہ داری دے دی مسلمان کو ہی جانور ذبح کرو، اور جان بوجھ کے آپ نے نہیں دیکھا کہ کہیں دیکھ لوں تو پھنس نہ جاؤں، تو 100% اگر یقین ہو بغیر دیکھے، فرض کیا آپ نے نہیں دیکھا مگر یقین ہے کہ غلط، تو بات بدل گئی۔ لیکن اگر 95% بھی ہے اس نے غلط دفن کیا ہو، غلط ذبح کیا ہو، ہم نے دیکھا ہی نہیں، ذرا سا امکان ہے شاید صحیح کر لیا آج، وہ آپ کے لیے مسلمان کا ذبیحہ پاک اور حلال۔ تو دوران حج اور پاکستان میں اپنے لیے جو آپ گوشت کٹواتے ہیں اور اپنے گھر میں جو قربانی کرتے ہیں، ان سب یہ مسئلہ آپ کے کام آ جائے تو آ جائے، لیکن اگر دیکھ بھی رہیں اور پتہ بھی ہو کہ غلط ذبح ہو رہا تو نہ خود کھا سکتے ہیں نہ کسی اور کو یہ گوشت دے سکتے ہیں۔ آخری مسئلہ ہے، دو ہی مسئلے تھے، کیا مچھلی آنکھ اور سر یہی تھا شاید، جی ہاں، مکروہ، مچھلی کی آنکھ اور سر مکروہ۔ ایک موٹی سی بات یاد رکھیے کہ
سمندر کے جانوروں میں لفظ مکروہ کوئی نہیں ہے. سمندر کے جانوروں میں سیدھا سیدھا مسئلہ یہ جانور حلال ہیں، یہ جانور حرام. جیسے خشکی کے جانوروں میں ایسا نہیں کہا گیا یہ جانور حلال ہے جیسے اونٹ ہو، بھیڑ ہو، بکری. کہا گیا دوسرے جانور حرام ہے جیسے لومڑی ہو، گیدڑ ہو، خرگوش. اور کہا گیا کچھ جانور مکروہ ہے جیسے گھوڑا ہو، گدھا ہو، خچر. ہوائی جانور پرندوں میں بھی یہی کہا کچھ جانور حرام ہیں جیسے عقاب و شاہین جو باقاعدہ چنگل میں پکڑ کے شکار کرتے ہیں اور جس کی اور نشانی ہے. کچھ جانور بالکل حلال ہے کبوتر وغیرہ، اور کچھ جانور اس میں مکروہ ہیں جیسے ہدہد وغیرہ اور مور وغیرہ، مور پر بحث. تو ہوائی جانوروں میں 3 قسمیں، یہ حلال، وہ حرام، بیچ میں مکروہ، جس کو پرندے کہتے ہیں. خشکی کے جانوروں کی 3 قسمیں، یہ حلال، وہ حرام، یہ مکروہ. سمندر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، یا حلال ہے یا حرام. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جھینگے کھانا ہم نے سنا ہے مکروہ. آپ کو سننے کی ضرورت نہیں. جانور کے بارے میں اگر سمندر کا ہے تو ایک جملہ یاد رکھیں، یا وہ حلال ہوگا یا وہ حرام ہوگا. سمندر میں مکروہ نہیں چلتا. اچھا اب دیکھیے دوسری بات، دوسرا جو مسئلہ کیا، جو جانور حلال ہیں، پرندے ہوں یہ جانور ہوں. پھر حلال جانور میں بھی بحث آتی ہے کہ جانور تو حلال ہے، جو مکروہ ہے وہ تو پورا ہی مکروہ. مثلا ہم نے کہا گھوڑا مکروہ، تو گھوڑے کا تو پورے جسم کا گوشت مکروہ. لیکن بکری مکروہ نہیں ہے، حلال. لیکن حلال جانور کے اپنے جسم میں پھر 3 قسمیں آتی ہیں. حلال جانور کا کوئی گوشت حلال ہے، زیادہ تر تو حلال ہی ہے جو گوشت آپ کھاتے ہیں. حلال جانور میں بھی کچھ چیزیں حرام ہیں جن کی لسٹ آپ کو توضیح میں ملے گی. مثلا آنکھ کا ڈھیلا، ایک ہی مثال دے دوں جو سوال سمجھ میں آتا. اور کچھ چیزیں مکروہ. حلال جانور، ایک تو خود جانوروں میں 3 قسمیں تھی، یہ جانور حرام ہے پورا کا پورا چھوڑ دو. یہ جانور مکروہ ہے، یہ پورا مکروہ ہے. لیکن حرام والی چیزیں تو اس میں بھی حرام. اور تیسرا حلال. پھر حلال جانور کے پھر 3 حصے ہوئے کہ اس حلال جانور میں کچھ گوشت بالکل حلال ہے، کچھ مکروہ ہے، اور کچھ چیزیں حرام. جیسے غدود، اسپائنل کارڈ یعنی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ 2 زرد رنگ کے پٹھے، اور آنکھ کا ڈھیلا. پورا ڈھیلا نہیں، پتلی جس سے دیکھتا ہے جانور. اور حلال جانور میں کچھ چیزیں مکروہ جیسے کلیجی. تو جانور حلال ہو کے پھر 3 قسموں میں گئے. مگر یہ بحث یا پرندوں کے بارے میں ہوائی جانور یا خشکی. سمندر کے جانور میں ایسی کوئی چیز نہیں. سمندر کا جانور پہلے تو آپ نے سنا یہ حلال ہے یا حرام، اور جو حلال ہے وہ پھر پورا حلال. اس میں نہ کوئی چیز حرام ہے نہ کوئی چیز مکروہ. تو سمندر کے جانور کے لیے 2 بڑے اہم اصول میں نے آپ کو بتا دیے. اب انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا مچھلی کا سر کھانا اور آنکھ کھانا مکروہ؟ شاید اس لیے کہ خشکی کے جانوروں میں یہ جملہ آ جاتا کہ جی ہاں، خشکی کے جانور جیسے بکری کی آنکھ کھانا حرام. آنکھ کا پورا ڈھیلا حرام نہیں، وہ حصہ جس سے جانور دیکھتا جو پتلی کہلاتی. اور سر کے اندر چنے کے دانے کے برابر حدود ہوتا ہے، وہ کھانا حرام. تو اب جن کو پتہ نہیں چلتا کہ سر میں یہ کہاں، وہ پورا سر اس لیے چھوڑ دیتے کہ حرام والی چیز سے ہم بچ جائیں. یہ مسئلہ انہوں نے سنا ہے، سوال سے لگ رہا. تو اب یہ پوچھ رہی ہیں کیا مچھلی میں بھی یہ چیز ہے؟ خشکی کے جانور میں جو چیزیں حرام بھی ہیں، سمندر کے جانور میں وہ حرام نہیں، اور جو مکروہ بھی ہیں تو وہ مکروہ نہیں. چنانچہ آنکھ خشکی کے جانور میں حرام ہے، مچھلی میں حرام نہیں. سر خشکی کے جانور میں تو خیر حرام نہیں تھا، صرف سر میں چنے کے دانے کے برابر جو ایک بندوق کی گولی کی طرح سے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے. لیکن مچھلی میں یہ بھی حرام نہیں. کہیں سے کہیں بات چلی گئی، ادھر سے بات ادھر، ادھر سے بات ادھر. لیکن ربط مصائب کے لفظ مچھلی سے مجھے 2 جملے کہنے کا موقع مل گیا. ان تقریروں میں جو 1.25 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ تک کی ہوتی، تفصیلی مصائب کی گنجائش نہیں ہوتی. اور پھر جب حالات ایسے ہو تو اور زیادہ مسئلہ. پھر 2 جملے مسائل کہ ابھی آپ نے سنا کہ مچھلی کے احکامات بالکل مختلف ہیں خشکی کے جانوروں اور پرندوں سے. اور پھر خالی حلال اور حرام میں نہیں، اور اجزائے حلال و حرام میں نہیں، ذبح کرنے میں. پہلے مسئلے میں آ گیا جانور کو کیسے ذبح کر رہے، دیکھیں خود بخود یہ سب چیزیں مل گئی. تو دوسرے مسئلے مچھلی کے حوالے سے یہ یاد دلا دیا جائے کہ یہی مسئلہ ذبح کا ہے. خشکی کے جانور اور پرندوں کی ذبح کا طریقہ الگ، یا شکار کرو یا 4 رگے کٹ.
اور سمندری جانوروں کے ذبح کا طریقہ ہی الگ. وہ کیا ہے؟ خالی اس کو زندہ اٹھا لی، زندہ اٹھا لی گئی اور باہر آ کے وہ مری پانی سے، وہ حلال ہو، وہ ذبح ہو. یہاں تک کہ کافر بھی اگر پکڑ لے تو جائز، جبکہ خشکی کا جانور اور پرندہ کافر ذبح کرے تو غلط، اور مسلمان بھی بغیر 4 رگوں کی ذبح کرے تو غلط. مچھلی، سمندری جانور مچھلی، اس کا حکم ہی الگ ہے، ذبح میں بھی حق. کافر بھی اگر اسے شرائط کے ساتھ اٹھا لے تو وہ حلال، اور وہ شرائط بھی کیا ہے؟ کوئی رگ وگ نہیں کاٹنا، خالی اسے اٹھا لے، یہ اس کا ذبیحہ. تو پتہ چلا کہ مسئلہ ایک کہ ہمیں حلال گوشت چاہیے، مگر پرندوں کے اندر طریقہ الگ ہے، ان کا ذبیحہ الگ ہے. درندوں کا مسئلہ الگ ہے اور مچھلی کا مسئلہ الگ ہے. ذبح تینوں کے لیے، یہ مچھلی کا ذبیحہ ہے، وہ جانوروں کا ذبیحہ، ذبیحہ دونوں جگہ ہے، مگر طریقہ الگ ہے. اب مچھلی کی طرح سے ہم بکری کو نہیں ذبح کر سکتے اور کہہ بھی نہیں سکتے، اور بکری کی طرح سے مچھلی کو ذبح نہیں کر سکتے، اور نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک کہ مچھلی کی گردن نہ کٹے وہ ذبیحہ نہیں. غلط. اس کا طریقہ یہاں لانا ہی حماقت. مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب علی اللہ مقامہ، کتنی عظیم شخصیت اس قوم تشیع کے لیے ہند و پاک، اور کتنے جلد ذہنوں سے ان کو نکال دیا گیا. وہ منزل مصائب پر یہ مسئلہ بتا کر ایک عجیب مثال دیا کرتے تھے. کہتے تھے بس، ان کا جملہ ہے، یہ ذاکری کا جملہ ہے، لیکن ذاکری علم کے ساتھ مجسمہ علم کلام، منطق اور فلسفے کے ایسے ماہر کہ حوزہ علمیہ نجف و قم ان کی ان شعبوں میں علمیت کا اعتراف و اقرار کرتا. وہ کہتے تھے کہ مشہور جملہ یہی کہ کربلا حسین اور اصحاب حسین ذبح کیے گئے اور بیویاں قیدی بنا کے لے جائی گئی. لیکن وہ کہتے تھے، میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ذبح کیے گئے اور وہ بھی ذبح کیے گئے، اس لیے کہ جب مسائل شریعت میں اسلام نے کہا کہ ذبح جانور کا بھی ہے، ذبح مچھلی کا بھی ہے، طریقہ الگ. بکرے کی گردن کاٹو تو ذبح ہوتا ہے، مچھلی کو پانی سے نکالو تو ذبح ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہ فرماتے تھے، میں کہتا ہوں کہ ذبح حسین بھی ہوئے، ذبح زینب بھی ہوئی. حسین کا ذبح ہونا ہے کہ نو کے نیزہ پہ کٹا سر بلند، اور زینب کا ذبح ہونا ہے زینب کے سر سے چادر اتار دی جائے. زینب کے گلے پہ تلوار چل جاتی. زینب کے لیے وہ کوئی صدمہ نہیں تھا، علی کی غیرت مند بیٹی کے لیے سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ بے مقنا اور چادر کے مجھے نامحرموں کے درمیان لے جایا جا رہا ہے. حسین بھی کربلا میں ذبح ہوئے، زینب بھی کوفہ و شام میں ذبح ہوئی. یہ دیکھ کے آپ نہ سمجھیے کہ زینب چل پھر رہی ہے، نہیں، چادر چھنی، اب سمجھیے زینب نہ رہی. ارے بڑی عجیب منزل ہے زینب کے لیے، بے مقنا و چادر کے بازاروں اور درباروں میں جانا. علی کی غیرت مند بیٹی جسے پتا ہے میرا بابا میرے حجاب اور پردے کے بارے میں کتنا سخت اور کتنی غیرت رکھتا تھا، یہی وجہ ہے. چلتے چلتے جب کوفے کا وہ دروازہ نظر آیا جس سے میرا مولا ہمیشہ زینب کو لے کے شہر کوفہ میں داخل ہوتا تھا، ایک مرتبہ زینب ابن زیاد کے نمائندے اور یزید کے مقرر کردہ سالار شمر کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے شمر، بس ایک درخواست تجھ سے کر رہی ہوں. علی کی بیٹی اور اتنے بڑے دشمن سے درخواست کرے، فاطمہ کی وارث اور اس دشمن سے درخواست کرے، مگر مسئلہ حجاب اتنا اہم مسئلہ. ایک درخواست کرتی ہوں، کوفے کے کئی دروازے ہیں، کسی اور دروازے سے ہمیں لے جا، اس دروازے سے نہ لے جا. اسے دیکھ کے مجھے اپنا بابا یاد آتا ہے. ارے شمر، منع کرنا تھا تو منع کرنے کے بھی کئی طریقے ہوتے. کہہ سکتا تھا ہمارے انتظامات یہاں ہو گئے، کہہ سکتا تھا ہمارا حکم یہی ہے، مگر ذرا دیکھیے کس طرح منع کیا ہے. زینب کبھی جلال آ گیا. شمر نے کہا، اے زینب، کیا تم آج بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو؟ ہماری قیدی ہو، حکم ہم دیں گے، ماننا تمہیں پڑے گا. علی کی بیٹی ہے، غیرت مند علی کی غیرت مند بیٹی ہے. ایک مرتبہ جلال میں آ گئی. یاد آ گیا ایک منزل تو ایسی آئی تھی کہ میری ماں فاطمہ زہرا نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تھے. جب ابوالحسن کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، فاطمہ نے فریاد کی تھی، ابوالحسن کو رہا کرو ورنہ بال کھول کے بد دعا کروں گی. زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اے رقیہ کلثوم، اے رباب و لیلا، میں بد دعا کروں گی، تم سب مل کے آمین کہنا. یہ کہہ کے ہاتھوں کو بلند کیا، آسمان کو دیکھنا چاہتی ہیں، اس سے پہلے نو کے نیزہ پر بھائی کا
کا کٹا سر نظر آ گیا اور ارے حسین رو رہے ہیں. زینب گھبرا گئی, بھیا آج تو رو رہا آخر کس لیے؟ کیا عباس یاد آتا, کیا اکبر یاد آ رہا؟ کٹے سر سے آواز آئی, نہیں زینب, وہ مقصد یاد آ رہا جس پہ سب قربان. بد دعا نہ کرو, جیسا ابن زیاد کہتا ہے اس کی بات مان لو. ارے بھائی کا حکم آ گیا. زینب نے ہاتھ نیچے کیے, آواز دی, بیویوں میرا بھیا منع کر رہا, اب میں بد دعا نہ کروں گی, اسی حالت میں چلوں گی. مگر کوئی تعجب نہیں ہے, چلتے چلتے ملک نجف کو ضرور دیکھا ہوگا اور فریاد کی ہوگی, یا علی مدد, بابا اپنی زینب کی مدد کو آئیے. ارے آپ کے شہر کوفے میں دن کے وقت نامحرموں کے درمیان بے مخنہ و چادر کے کھلے بالوں کے ساتھ آپ کی زینب جا رہی.